السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ جمیعا، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور سردی وغیرہ سے بچے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی، ہمارے پاس آج جو موضوع ہے کتاب البیوع کا انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حج کے تقریباً الحمدللہ اکثر مسائل ہم نے پڑھ لیے اور اکثر احادیث بھی ہم نے کتاب الحج کی پڑھ لی۔ گزشتہ ہمارے لیکچر میں جو احادیث تھی تقریباً اکثر ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ زیارت کے حوالے سے اور مکہ اور مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ وہ قابل مطالعہ ہیں، آپ اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہمارے پاس جو اہم موضوع بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم اس انداز میں باقی جو کتابیں اور ابواب ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اصل میں یہاں جو اشکال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ پہلی دفعہ یہ تجربہ ہے، پہلا کورس ہم نے یہ پہلی دفعہ چلا رہے ہیں، تو ایک اندازہ نہیں تھا کہ ایک سیمسٹر میں کتنی احادیث پڑھی جا سکتی ہیں۔ شروع میں ہم سلو چلتے رہے، آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ شروع میں ہم سلو چلتے رہے، ہم نے کہا کہ چلیں ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جب اندازہ ہوا کہ یہ تو نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے پھر تھوڑی سپیڈ تیز کرنی پڑی۔ تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ ہر دوسری بار تیسری بار جو ہے وہ انسان وہ کمی کوتاہی جو ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کے جو دفعات ہوں گے ان کے اندر انشاءاللہ مکمل احادیث بھی پڑھی جائیں گی اور مکمل چیزیں ان کو کور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے خیر، وہ کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، جس کا کل نہ پایا جا سکتا ہو اس کا اکثر جو ہے وہ پا لینا چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب البیوع ہے۔ کتاب البیوع کے بعد کتاب النکاح اور اس کے بعد طلاق اور دیگر جو کتب ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی۔ تو سب سے پہلے بیع کیا کسے کہتے ہیں، بیع کے ارکان کیا ہیں، اور بیع کا حکم کیا ہے، بیع کی صورتیں، اس کی شروط، جائز اور ناجائز بیوع کی اقسام اور قسطوں پر کاروبار، یہ سارے انشاءاللہ مسائل آج ہم کور کریں گے۔ ان سب مسائل کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک یعنی اس موضوع کا احاطہ ہو جائے، اس موضوع کے تمام مسائل کا احاطہ ہو جائے۔ باقی ہم تفصیل سے سارے مسائل تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو قواعد ہیں، اصول ہیں، وہ بتا دیے جائیں، تاکہ ان اصولوں کے پیش نظر ہمیں پتہ چل سکے کہ آیا یہ خرید و فروخت کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن یا حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول نے ہمیں بنیادی قواعد بتا دیے ہیں، کیونکہ یہ مسائل ختم نہ ہونے والے، یہ مسائل بالکل ختم نہیں ہونے والے۔ آئے سال آئے روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہر موضوع کے اندر ہی۔ خرید و فروخت آپ جانتے ہیں کہ دنیا ترقی پر پہنچ چکی ہے، جدید انداز ہیں، جدید طریقے ہیں کاروبار کے، آن لائن جو ہے وہ کاروبار ہو رہے ہیں، مختلف طریقے۔ تو ہمیں کم از کم خرید و فروخت کے مین اصول آتے ہوں تاکہ ہم ان اصولوں کے پیش نظر جان سکیں کہ آیا ہمارا یہ کاروبار جو ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں سود کی آمیزش تو نہیں، اور سود کن راستوں سے داخل ہوتا ہے یا سود میں کن راستوں سے داخل ہوا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ چیزیں بنیادی ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حسب معمول ہمارے پاس جو تعریف ہے لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے، بیع کسے کہتے ہیں؟ یہ باع یبیع بیعن، باع یبیع بیعن سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے عوض لین دین کرنا۔ اور بیع کا لفظ جو ہے کتاب و سنت میں آپ دیکھیں گے، ہمارے ساتھ احادیث آئیں گی، ان کے اندر خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشترکات میں سے ہے اور مشترک الفاظ میں سے ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے وہ بیچنے والی چیز پر بھی ہوتا ہے، خریدنے پر، یعنی بیعتو کا اس کا معنی جو ہے وہ خریدنا بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ بیچنا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اس کا استعمال بیچنے کے بارے میں، فروخت کرنے کے بارے میں، کبھی کبھی خریدنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ اور حدیث میں اور قرآن میں دونوں کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آگے انشاءاللہ ہمارے ساتھ احادیث آئیں گی۔ اصطلاح میں بیع کسے کہتے ہیں؟ بغیر سود اور قرض کے مال کا مال، جنس یا جائز منفعت کے عوض تبادلہ کرنا، مال کا مال کے بدلے میں یا مال کا جنس کے ساتھ یا جائز منفعت کے ساتھ تبادلہ کرنا، یہ اصل میں بیع ہے۔ اب اگر ہم اس تعریف پہ غور کریں تو ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں کہ خرید و فروخت کے اندر بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین ہیں۔ متعین مال ہوتا ہے،
یا ذمے میں مال ہوتا ہے، منفت یا فائدہ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. یعنی متعین مال کے بدلے میں متعین مال، متعین مال کے بدلے میں متعین جو ہے وہ ذمے میں مال ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے. جیسا کہ مثلا متعین مال کا مطلب یہ ہے کہ 1,000 روپے کے عوض میں متعین چیز، فلاں چیز آپ نے مجھے دینی ہے یا میں نے آپ سے لینی ہے. اور کبھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے بے سلم کے اندر ہوتا ہے، بے سلم کے اندر یا بے سلف کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایڈوانس پیسے دے کر آپ اس سے وہ چیز خریدتے ہیں، چیز ابھی تک موجود نہیں چیز ابھی تک موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوصاف، اگر وہ چیز جو ہے وہ تولی جانے والی نہیں، آپ اس کے اوصاف طے کر لیتے ہیں، اگر گننے والی چیزیں کاؤنٹ کر کی جا سکتی تو آپ کہتے ہیں مثلا مجھے 1 درجن فلاں چیز چاہیے، فلاں وقت پہ چاہیے، ٹھیک ہے جی، پیسے آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی چاہیے اور گاڑی کا رنگ یہ ہو، یہ اس کا کمپنی طے ہے، سب کچھ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں یہ ٹویوٹا کی ہے یا فلاں کی یا فلاں کی ہے. اب پیسے آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں، وہ وقت پہ وعدہ کر لیتا ہے کہ آپ کو فلاں وقت پہ فلاں فلاں ماڈل کی گاڑی فلاں رنگ کی آپ کو دے گا. تو یہ ہوتا ہے ذمے میں مال، یعنی اس نے اپنے ذمے جو ہے وہ اوصاف طے کر کے کوئی چیز کر لی کہ میں آپ کو یہ فلاں وقت پہ. اسی طرح ہم فرنیچر تیار کرواتے ہیں، ہم کوئی میز ٹیبل وغیرہ کوئی چیزیں تیار کرواتے ہیں، ان کے پاس تیار شدہ نہیں ہوتی، ان کے پاس جو ہے وہ سیمپل ہوتے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، یا وہ تصویروں میں ہوں یا وہ ویسے فزیکلی سامنے چیزیں موجود ہوں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیمپل موجود ہیں، آپ ان میں سے جو چاہیں بتا دیں، ہم آپ کو 1 مہینے کے اندر یہ چیزیں تیار کر دیں گے. ہم ان کو یا تو سارے پیسے دے دیتے ہیں یا آدھے پیسے دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بے سلم، اس کو کہتے ہیں بے سلم یا بے سلم. اسی طرح ذمہ دار جو ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، اب ان کو صاف ظاہر ہے کہ کھیتی پر لگانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. جو تیل ہوتا ہے، مثلا ڈیزل ہوتا ہے یا پٹرول جو بھی ہے، اس کا اخراجات، بجلی کے اخراجات وغیرہ، اسپرے وغیرہ، ادویات وغیرہ جو ہوتی ہیں، کھادیں شادیں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. اب صاف ظاہر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پر لگا سکے. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو آڑت والے ہوتے ہیں، مطلب جو جنس وغیرہ گندم یا جو چاول وغیرہ خریدتے ہیں، وہ ان سے جا کے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم آپ کو اس کے برابر جو ہے وہ اتنی گندم دیں گے، 10 من یا 20 من یا جو بھی ہے، ان پیسوں کی گندم آپ کو دیں گے. طے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس وصف کے مطابق دیں گے. تو اس طرح مطلب نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو وہاں لوگ جو ہے وہ بے سلف کرتے تھے، 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے پیسے ایڈوانس دے دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بے سلف کرنا چاہے وہ متعین قیمت کے بدلے میں متعین وقت میں اور متعین وصف کے مطابق جو ہے یا متعین جو ہے وہ وزن کے مطابق کرے. تو یہ مطلب ہوتا ہے ذمے میں مال. آپ نے نقدی دے کر کسی کو کہا کہ آپ نے مجھے یہ دینا. منفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، میں آپ کو اس کے بدلے کے اندر جو ہے وہ اتنے پیسے دوں گا. جیسے کہ اجارہ ہوتا ہے، کرائے وغیرہ پہ چیزیں دینا، یا مزدور وغیرہ کسی کو رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منفت یا فائدہ وغیرہ کے عوض میں مال دینا، یہ اس کے ذمن میں آتی. عربی میں قیمت اور بیچی یا خریدی گئی چیز میں فرق کرنے کے لیے قاعدہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس پر حرف با داخل ہو وہ ثمن قیمت ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے نا، اب مثال آگے آئے گی انشاءاللہ، مسئلہ واضح ہو جائے. یعنی جس چیز کے ساتھ با آئے گا وہ قیمت ہے، اور جس پر فعل واقع ہو وہ مثمن یعنی خریدی یا بیچی گئی چیز ہوتی ہے. جیسا کہ بعتک کتابا بدرہم، بعتک کتابا بدرہم، کہ میں نے آپ کو کتاب بیچی. بدرہم، یہاں با آ گیا نا، تو اس کا مطلب قیمت کون سی چیز ہے، کتاب ہے یا قیمت نقدی ہے؟ درہم ہے نا. تو درہم جو ہے یہ با لایا گیا ہے بتانے کے لیے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر اصل جو قیمت ہے ثمن وہ درہم ہے. اور مثمن کیا ہے؟ مثمن جو ہے وہ کتاب ہے جس پر فعل داخل ہوا ہے، جس پر فعل داخل ہوا ہے. بعتک کتابا، بعتک کتابا مفعول ہے، بعتک فعل فاعل ہے. تو یہاں بتانا مقصود ہے با کے ساتھ کہ جو ہے وہ یہاں یہ با شام داخل کر کے اس پر درہم اسم پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ثمن ہے نہ کہ مثمن ہے. تو یہ ایک قاعدہ اصول ہے جو عموماً آپ جس سے فرق کر سکتے ہیں کہ چیز بیچی ہے یا خریدی ہے. بے کا حکم کیا ہے؟ بے میں صحیح بات یہ ہے کہ اصل جواز ہے، کیونکہ بے معاملات میں سے ہے، اور ہم یہ متعدد بار قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ معاملات کے اندر اصل اجازت ہے الا کہ اس کی ممانعت وارد ہو یا اس سے روکا گیا.
لیکن عبادات کے اندر اصل رکنا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہمارے پاس دلیل یا اجازت آ جائے۔ تو یہاں بے کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے خرید و فروخت کے، اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں اللہ کے ان کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں انہ قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، کہ جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان میں سے بایا یبایع مبایعۃ کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، یعنی لین دین کرنا۔ ایک بندہ نہیں ہوتا، اس کے اندر دو فریق ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ باب مفالہ جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ، بایا یبایع مبایعۃ، ضرب یضارب مضاربۃ، اسی طرح جو ہے وہ اور کوئی بھی کسی بھی فعل سے اس کو لایا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی فعل سے اس کو جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ شارک یشارک مشارکۃ، شارب یشارب مشاربۃ، اسی طرح کسی بھی فعل سے ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ ابواب جو ہوتے ہیں نا، ان ابواب کی خصوصیات ہوتی ہیں، ان ابواب کی ہر باب کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو باب مفالہ جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک سے زائد فریق ہوتے ہیں، ہمیشہ اس میں ایک سے زائد فریق۔ جب ہم کہتے ہیں نا قاتل یقاتل مقاتلۃ، اس کا مطلب اکیلا تو بندہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، اس کا مطلب کوئی اور دوسرا فریق اس کے ساتھ شامل ہے اس کے اندر، تو یہ اس وجہ سے اسے لایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فعلان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر جو بھی جو ہے وہ آئے گا، یعنی سیگا آئے گا یا جو بھی اس کے وزن پر آئے گا لفظ فعلان کے وزن پر، اس کے اندر دو معنی پائے جائیں، ایک کثرت کا اور دوسرا بھرنے کا۔ کثرت کا اور بھرنے کا یعنی مبالغہ، جیسے رجل غضبان، رجل ظمآن، رجل شبعان، غصے سے بھرا ہوا آدمی، پیٹ بھرا ہوا آدمی، انتہائی پیاسا آدمی۔ کوب ملآن، کوب ملآن یعنی گلاس بھرا ہوا پانی کا۔ کاس ملآن، یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں ملآن لگا دیں اس پر تو اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ تو اسی طرح یہ بہت فائدے مند ہے، اگر آپ ابواب کی خاصیات جو ہیں وہ یاد کر لیں تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اذا تبايع الرجلان، جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کریں، لین دین کریں، کوئی بھی ان میں سے خریدنے والا اور کوئی بھی بیچنے والا ہو سکتا ہے، فکل واحد منہما بالخیار، ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے، کس چیز کا؟ بے کو جاری کرنے کا یا بے کو کینسل یا فسخ کرنے کا۔ کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے، جب تک ایک دوسرے کے یعنی اس مجلس میں ہیں، اس مجلس میں سودا ہوا ہے، تب تک وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کینسل بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو جاری بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، ہمارے ہاں آن لائن میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن میں آپ کے پاس 3-4 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے چیز کو دیکھیں، اس کو آپ چیک کریں اچھی طرح، اس کی کوالٹی، کمنٹ چیک کریں لوگوں کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو اس کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ قیمت دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو پھر پریس کرتے ہیں، کتنے عدد آپ نے چیزیں لینی ہیں، پھر آپ نے اس کا سائز کیا ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر پھر آخر میں ہوتا ہے جی اوکے، پھر دوبارہ اوکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے مطلب یہ ہے کہ یہاں خیار مجلس ختم ہو گیا۔ اب جب آپ نے وہ چیز اوکے کر دیا، آرڈر جاری کر دیا آپ نے، آپ کے نام آرڈر بک ہو چکا ہے، اب آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہ بیچنے والا اپنی یعنی ثوابدید پر یا اپنی طرف سے آپ پر شفقت کرتے ہوئے اپنی رضامندی سے اگر وہ کینسل کر دے تو پھر تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جس کو اس کا بھائی جو ہے وہ اکالا چاہے، مطلب بیع سے چھٹی چاہے کہ مجھے میری بیع کینسل کر دو، میں چیز خریدنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے ضرورت نہیں، یا میرے گھر میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے واپس کر لے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں، کیونکہ اب جب وہ بیع مجلس ختم ہو چکی۔ تو میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ آن لائن جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ قاعدے اپلائی ہوں گے، اور اس کے اندر تقریباً طریقہ نیا ہے لیکن یہ چیزیں اس صورت میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کیا ہوتا ہے، اس کے اندر 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے چیز خرید لی، دکان سے باہر چلے گئے، اب واپس نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ آپ 3 دن تک جو ہے فلاں چیزیں واپس کر سکتے ہو، لیکن جو انڈر کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بھئی ہم چینج نہیں کرتے، کیونکہ وہ صاف ظاہر ہے کہ اب ہو سکتا ہے 2 دن بندہ پہن کے لا کے کہے کہ یہ لو اپنے کپڑے لے لو، مجھے تو بڑا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں نا۔
تو اس وجہ سے یعنی انہوں نے اپنے رولز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، چیز واپس کرنی ہے نہیں کرنی. تو دیکھیں اس میں اصل اعتبار بیچنے والے کا، اصل بیچنے والے کی شروط کا اعتبار ہے. اگر آپ کو منظور ہے تو آپ لے لیں، نہیں منظور تو آپ کہیں اور چلے جائیں، نہ لیں اس سے آپ. تو لیکن اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 دن تک چیز واپس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ خریدنے کے بعد چیز واپس نہیں کر سکتے تو بھائی پھر بھی ٹھیک ہے، آپ نہ لیں اس سے. لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب تک مجلس کے اندر موجود ہیں تب تک جو ہے وہ دونوں میں سے ہر ایک کو بیع کینسل کرنے کا اختیار ہے. خریدنے والا واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے، اور بیچنے والا جو ہے وہ واپس لینا چاہے چیز تو واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. او یخیر احدہم الآخر، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دیں. یہ ہے دوسرا آپشن جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کہہ دیں مثلا آپ 10 دن تک بھی چیز واپس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اگر اشکال ہو یا صحیح چل نہ رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ 10 دن تک واپس کر سکتے ہیں. بعض 1 مہینے کی جو ہے وہ لمٹ دیتے ہیں، بعض 2 مہینے کی، بعض 15 دن کی، بعض ہفتے کی دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے او یخیر احدہم الآخر، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے کہ آپ جب چاہو یا فلاں وقت کے اندر آپ واپس کر سکتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. فتبايع على ذلك، ان دونوں میں سے کسی ایک صورت پر وہ بیع کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں. فقد وجب البيع، تو پھر سودا پکا ہو جائے گا. فقد وجب البيع کا معنی بیع واجب ہو جائے گی، مطلب اب اس کے اندر کینسل کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ہاں اگر وہ دونوں رضامند ہو جائیں کینسل کرنے پر تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی زبردستی ان میں سے نہیں کر سکتا. شریعت کی روح کے اندر اب اس کے پاس جو حق ختم ہو چکا ہے کینسل کا، اب بیچنے والا جو ہے وہ اس کو مجبور نہیں آپ کر سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے آپ. شریعت نے ہمیں قاعدہ اور اصول بتا دیے. اس کے بعد اسی طرح بیع کی ہم چونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح بیع کے جواز پر امت کا اجماع بھی ہے، اور یہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ انسان ہر اس چیز کا محتاج ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھ میں، اور اس سے اس کی کوئی مصلحت بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہیں سوائے بیع کے. یعنی خرید و فروخت کے علاوہ آپ کا ان اشیاء تک پہنچنا ممکن نہیں جو اشیاء آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جو دوسروں کے قبضے میں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے خرید و فروخت ہے کہ آپ جو ہے وہ قیمت دیں یا تبادلہ کر لیں، یا جس طرح بھی ممکن ہو آپ اس کو، یہ تبادلہ کرنا چیزوں کا آپس کے اندر، یہ بھی خرید و فروخت کے اندر ہی آتا ہے. تو یہ بیع کی مشروعیت ہے، اس کا حکم ہے. بیع کے ارکان کیا ہیں؟ بیع کے ارکان 3 ہیں. نمبر 1 عاقدان، بیع کرنے والا یعنی خریدنے اور بیچنے والا. عاقدان کا مطلب بیچنے اور خریدنے والا 2. نمبر 2 معقود علیہ، جس پر بیع ہو رہی ہو، جس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو. یقیناً ایسی چیز ہونی چاہیے جس پر سودا ہو رہا ہے. اگر چیز نہیں ہے تو سودا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اگر دونوں طرف سے چیز موجود نہیں، اگر دونوں طرف سے چیز موجود نہیں ہے تو یقیناً یہ کوئی، اس کو ہم شرعی بیع نہیں کہیں. سیغہ بیع ایجاب و قبول، یعنی خریدنے والا کہے کہ میں نے خرید لی، اور بیچنے والا کہے کہ میں نے آپ کو بیچ دی، میں نے آپ کو بیچ دی. تو یہ قولی ایجاب و قبول ہے. فعلی ایجاب و قبول یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت تھما دے اور بیچنے والا سامان تھما دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یعنی بسا اوقات بول کر ہوتا ہے، بسا اوقات آپ وہاں جاتے ہیں جو میڈیکل دوسرا جو شاپنگ سینٹر ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں اور وہ کاؤنٹر پہ آپ چیز جمع کروا دیتے ہیں. بسا اوقات وہ بندہ بولتا ہی نہیں، وہ چپ کر کے آپ کے وہ بل بناتا ہے، اور بل بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو رسید تھما دیتا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پیسے دے کر چپ کر کے چل دیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ بول کر ہی، وہ فیل سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیسے تھما دیں اور وہ آپ کو چیز دے دے شاپر میں ڈال کے یا جو بھی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آج کل دور حاضر میں ان کو بولنا پڑتا ہے. کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں جی بیگ لیں گے آپ، کہتے ہیں جی بیگ لیں گے آپ. یہ ایک نیا فیشن شروع ہو چکا ہے، یہ بھی چیز قابل ذکر ہے. وہ باہر بیچارہ ریڑی والا ہوتا ہے نا، ریڑی والا بیچارہ غریب ہوتا ہے، وہ 2 شاپر ڈال کے دیتا ہے. پھل لیں آپ، اس سے کوئی بھی چیز لیں، وہ ڈبل شاپر کر کے بیچارہ دیتا ہے کہ یہ بائک پہ یا کسی چیز پہ جا رہے ہیں کہیں شاپر پھٹ نہ جائے. لیکن یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر والے جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی سر آپ کو بیگ چاہیے، بیگ الگ لیں گے آپ؟ بھائی ہم جولی میں ڈال کے لے کے جائیں گے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو یہ بڑا ایک المیہ سی، بڑی عجیب سی جو ہے نا یہ صورتحال پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے شاپنگ سینٹر آپ جائیں گے وہاں کہتے ہیں جی آپ پلیز آپ بیگ لیں گے؟ بھائی ہم جولی میں اٹھا کے لے جائیں، ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے معاملات کس طرف چل رہے ہیں. چلیے خیر،
تو خرید و فروخت کرتے ہوئے بے پر کسی کو گواہ بنانے کا حکم کیا ہے؟ خرید و فروخت کرتے ہوئے کسی شخص کو بطور گواہ کے جو ہے وہ بلانا یہ مستحب ہے، واجب نہیں. یعنی گواہ کے طور پر اسے بلانا یا اسے وہاں موجود رکھنا اور اس کو کہنا کہ ہم یہ سودا کر رہے ہیں، آپ یہاں گواہ بن جائیں، یہ مستحب ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم جو ہے وہ آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو. فَإِنْ أَمِنَا، کیونکہ اس آیت میں وَأَشْهِدُوا کے اندر حکم وجوب کا ہے کہ واجب ہے گواہ بنانا، لیکن اس سے بعد والا جو حصہ ہے اگلی آیت کا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وجوب نہیں. اگر اختلاف کا ڈر نہ ہو، اگر کسی قسم کے جھگڑے کا ڈر نہ ہو، دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے پر مطمئن ہیں، تو پھر جو ہے وہ بغیر گواہوں کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ ہر جگہ گواہ لے کر جانا جس انداز میں آج کل خرید و فروخت ہو رہی ہے، دڑا دڑ خرید و فروخت ہو رہی ہے، تھوک کے حساب سے ہو رہی ہے، ایک ایک شاپنگ سینٹر میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اب کیا ان میں سے اگر 1000 بندہ چیز خریدنے کے لیے آیا ہے تو کیا 1000 بندے کو ساتھ گواہ بنا کے لے کے آئے گا؟ یقیناً یہ شریعت بھی اس چیز کا پابند نہیں کرتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اپنی امانت جو ہے وہ ادا کر دے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور اس سودے پر کوئی گواہ نہیں تھا، اور اس سودے پر کوئی گواہ نہیں تھا. یہ سنن نبی داؤد اور نسائی وغیرہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. تو اور اس پر پھر وہ ایک صحابی تھے انصاری صحابی جن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک ہی گواہی کو دو کے قائم مقام قرار دیا تھا جب اختلاف ہوا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا بدو نے. وہ واقعہ معروف اور مشہور ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سودا کیا تھا آپ نے کسی کو بطور گواہ بلایا نہیں تھا، وہ تو صحابی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے گواہی دے دی، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کسی کو کہ میرے گواہ بنو اس کا خرید و فروخت یا اس سودے پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہ بنانا واجب نہیں، کیونکہ نبی کا فعل جو ہے قرآن کریم میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کو استحباب پہ معمول کریں گے ہم، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ اصل میں شریعت کی قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرنے والے. بیع کی شروط کیا ہیں؟ بیع کے صحیح ہونے کی کئی ایک شروط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین خریدنے اور بیچنے والے کی باہمی رضامندی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ہے وہ چیز خریدی نہیں لیکن آپ کے ذمہ ڈال دی جائے کہ جی آپ یہ بھی لیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں آن لائن میں ایسا بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ بیچارے جو ہے وہ ٹیکنیکلی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، ویب سائٹ اور ایپس وغیرہ کو استعمال کرنا نہیں جانتے، وہ بسا اوقات غلط کلک کر بیٹھتے ہیں. اور ایک دو ساتھی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو پتہ نہیں کوئی آن لائن وہ قرض وغیرہ بھی دیتی ہے، کوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ آن لائن قرض دیتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے میں تو دیکھ رہا تھا، میں چیک کر رہا تھا تو اچانک سے بٹن پریس ہو گیا تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ 1500 پتہ نہیں کتنا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرے قرض جو ہے وہ بھیج دیا بماسود انہوں نے بھیج دیا. حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر مختلف جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں وہاں وہ مشوری دیتے ہیں جی قرض لیں آپ، اور تو اس کے اندر وہ کہیں دیکھ رہا تھا تو اس پہ بٹن پریس ہو گیا. تو کئی بیچارے ایسے سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے. اس وجہ سے جو اس میں آن لائن جو کاروبار ہے اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ سلبیات ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں بسا اوقات جو ٹیکنیکلی چیزیں نہیں جانتے، ان چیزوں کو نہیں جانتے بیچارے، ان سے ٹھگی لگ جاتی ہے، دھوکا ہو جاتا ہے ان سے. وہ چیز خریدنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن ان سے بٹن پریس ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا اس یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے آن لائن کاروبار کے اندر اس کے اندر یعنی آپ سمجھ لیں کہ پازیٹیو چیزیں ہیں وہاں نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہے. یعنی جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ایجابیات اور سلبیات. اس کے ایجابی پہلو بھی ہیں لیکن سلبی پہلو بھی اس کے اندر. ان میں سے یہ کہ جو بندہ یہ نئی چیزیں جانتا وہ کاروبار میں ہمیشہ دھوکا کھائے گا، کہیں نہ کہیں غلط اپلائی کرے گا یا ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. بہرحال شریعت نے کہا کہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. باہمی رضامندی کے بغیر نہ تو آپ زبردستی، ہمارے ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں مثلا دکاندار پہ، اور خواتین زیادہ کرتی ہیں، معذرت سے خواتین زیادہ کرتی ہیں. دکان پہ گئی وہ دکاندار سے پہلے تو ساری دکان کے کپڑے کھلوا کے رکھ دیتی، ساری دکان کے جتنے اس کے کپڑے ہیں سارے کھلوا کے، تو بعد میں اگر دل کر پڑا تو لے لیے اور پھر پیسے بھی اپنی مرضی کے اس کے زبردستی اس کے آگے پھینک کے چلی جاتی. یہ طریقہ صحیح نہیں، شرعاً یہ طریقہ جائز نہیں. شرعاً یہ طریقہ اس کو آپ قائل کریں، اگر آپ کم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کم کروائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ زبردستی اس کے آگے پیسے پھینک کے چلے جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی خواتین کو دیکھا ہے
کہ وہ کپڑا وغیرہ یا جوتا یا کوئی بھی چیز لیتی ہیں اگر وہاں موجود ہو، میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کم کر لو، کہتے ہیں خالہ اس سے کم نہیں ہوتا، یہ ہمارا اس پہ، یقیناً وہ بھی پیسے بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن آدمی کو ایک اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ چیز اتنے کی ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ اس سے آدھے پیسے جلدی سے آگے پھینک کے چلی جاتی دکان سامان لے کے۔ اب دیکھیں خواتین کے ساتھ وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہے وہ اس وجہ سے وہ بھی بڑے تیز ہیں، وہ بھی پھر مردوں کو ریٹ قریب قریب لگاتے ہیں اور عورتوں کو ڈبل زیادہ لگاتے ہیں، وہ پتا ہے کہ انہوں نے آپ پہ آ کے گرنا ہے۔ وہ پٹھان آتا ہے نا استری بیچنے والا، تو وہ 2000 اگر استری جو ہے وہ 500 والی ایک زمانہ تھا، آج کل تو نہیں رہی، وہ اگر 1000 والی استری ہے نا تو 5000 سے شروع کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ انہوں نے 1000 ہی لگانا ہے۔ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے یعنی دوسروں کو پھنسایا۔ اب جو لوگ بیچارے آدھی نہیں لگا سکتے وہ تو ٹھگے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو فراڈ ہو جاتا ہے، لیکن خواتین نے چونکہ ہمیشہ یعنی اگر 5000 ہے تو 1000 لگانا ہے، بلکہ 500 لگانا، تو بس اوقات اس کو زبردستی بھی پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ صحیح نہیں، بہمی رضامندی ہونی چاہیے، اور رضامندی کے بعد جو ہے وہ چیز لینی چاہیے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی طیب نفس کے بغیر جو ہے وہ لینا جائز نہیں، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم الا ان تکون تجارہ، کہ اہل ایمان نہ تم کھاؤ اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو یا آپس میں اپنے مالوں کو بالباطل باطل طریقے سے، الا یہ کہ ان تکون ہو تجارت مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم تمہاری بہمی رضامندی سے۔ اگر آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کی صورت ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم جو ایک دوسرے سے لین دین کر سکتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما البیع عن تراض، کہ بے شک جو بیع ہے یہ بہمی رضامندی سے ہوتی ہے، بیع جو ہے یہ بہمی رضامندی سے ہوتی ہے، اگر باہمی رضامندی نہیں فریقین کے درمیان تو بیع نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عقد کرنے والا جائز و تصرف، عقد کرنے والا یعنی سودا جو کر رہا ہے وہ جائز و تصرف ہو، یعنی اپنے مال کے اندر یا پیسے کے اندر تصرف کا حق رکھتا ہو، لین دین کا اس کے پاس رائٹ اور اختیار اور حق ہو۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ یہ تصرف جو ہے سمجھدار آدمی، بالغ آدمی اور آزاد جو ہے وہی تصرف کر سکتا ہے، بچہ صحیح طریقے سے تصرف نہیں کر سکتا، اسی طرح جو ہے وہ غلام صحیح طریقے سے تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اسے اس کے مالک نے وکیل بنایا ہو تو اس صورت کے اندر ممکن ہے، لیکن بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا معاملات، بسا اوقات بچے جو ہے وہ سودا کر بیٹھتے ہیں، کوئی بعد میں اس کا والد آتا کہتا ہے یہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں، یہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں، اتنے کا نہیں ہوتا، تو بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، بسا اوقات بچہ دکان پہ کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ بچہ وہ ہاف قیمت پہ چیز بھیج دیتا ہے، بعد میں وہ اس کا والد جب آتا ہے کہتا ہے جی یہ تو بچے کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر بچے کو نہیں پتا تو خریدنے والے کو بھی چاہیے نا کہ اگر اس کو پتا ہے کہ قیمت کم بچہ لگا رہا ہے تو اس کو پیسے صحیح دے جو قیمت ہے۔ آج کل تو ہر چیز پہ قیمت لگی ہوتی، بعض بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرے بچہ ہی ہو کوئی، لیکن ہر جگہ بچہ نہیں ہوتا، کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو بیچنے والا بیچی جانے والی چیز کا مالک ہو یا مالک کے قائم مقام، جو چیز آپ فروخت کر رہے ہو آپ کی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی بیع جائز نہیں، تو مالک ہو یا قائم مقام ہو، مطلب قائم مقام کا یہ کہ آپ کو کسی نے رائٹ دیا ہو، آپ کو کسی نے اختیار دیا ہو کہ آپ میری چیز بیچ دیں، سیل کر دیں۔ جیسے غلام ہے، اس کو اپنے اس کے مالک نے کچھ چیزیں سامان دے کر بھیجا ہے بازار میں بیچنے کے لیے، تو یہ صاحب ذرا کہ قائم مقام وکیل ہے، کیونکہ جو چیز ملکیت میں نہیں اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ 2-4 ٹیمیں لے جائیں، ان کو کہیں کہ یہ سارے جو فلاں سوسائٹی میں پلاٹ پڑے ہوئے میرے ہی ہیں لے لو، کئی ایسا کرتے ہیں، دوسروں کی زمینیں بیچ دیتے ہیں، دوسروں کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے ہی اشارے کرتے جائیں یہ پلاٹ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، لے لو سب لے لو۔ تو چیز کی ملکیت ہونا یہ ضروری ہے، جب تک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ قبضے میں لینا اور ملکیت میں لینا، حتیٰ کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی منڈی سے کوئی غلے کا ڈھیر خریدتا ہے، کوئی گندم کا، غلے کا، جب تک اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنی جگہ پہ نہ رکھ لے تب تک اسے وہاں سیل بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اگر آپ نے کوئی منڈی سے چیز خریدی ہے اسی ڈھیر پر آپ نہیں بیچ سکتے، اس کو دوسرا ڈھیر الگ لے جا کے لگائیں اپنی جگہ پہ اور وہاں جا کے سیل کریں۔
کیونکہ جب اس کی جگہ پہ آپ بیچیں گے نا تو وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ بدل جائے گا، وہ کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں، آپ میرے گھر میں آ کے میرا سامان بیچ رہے، تو وہاں آپ کیا کرو گے؟ وہاں آپ کیا پروف دو گے اس کو کہ میں نے خریدا آپ سے؟ تو بھائی اس کی زمین ہے، اس کا وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، وہ منڈی کے اندر انہوں نے الگ الگ اپنے بنائے ہوتے ہیں جہاں وہ چیزیں سیل کرتے ہیں، تو آپ اس سے پورا ڈھیر خرید کر وہاں ہی سیل کرنے لگ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پولیس کو لے کے آ جائے اور کہہ کہ دیکھو یہ میرا سامان بیچ رہا ہے، میری جگہ پر بیچ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہاتھ لگے گا۔ اس وجہ سے احادیث کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ تعلیمات ہمارے فائدے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز کو خریدنے کے بعد جب تک اپنے تحویل میں نہ لے لے اس وقت تک اس کو سیل نہ کرے، اس وقت اس کو قبضے میں لیے بغیر جو ہے وہ نہ بیچے، اور یہ قاعدہ اور اصول ہے جو ہر جگہ اپلائی ہوگا۔ اسی وجہ سے جو آج دور حاضر میں ہمارے عصر حاضر کے اندر جدید جو ایک انداز ہے آن لائن خرید و فروخت کا، وہ کیا ہے کہ لوگ دکانوں سے چیزیں لے کر تصویریں ان کی بنا لیتے ہیں اور وہ تصویریں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور چیزیں بیچتے رہتے ہیں، وہاں سے لے کر کم قیمت پر وہ آن لائن زیادہ دیتے ہیں۔ اب وہ جب بیچ رہے ہوتے ہیں تب تو ان کی ملکیت میں نہیں ہوتی، وہ ابھی تو ان کے پاس ہوتی نہیں۔ اس صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو بطور ایک وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک دکاندار بن کے ان کو سیل کریں، ایک مالک بن کے سیل نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ یہ کہہ دے کہ میں ڈیلر ہوں، مطلب میں اس میں درمیان میں جو ہے وہ کمیشن لیتا ہوں، تو وہ کمیشن لینے والا بن کے اگر بیچے اور ان کو بتائے کہ بھائی میں چیزیں دکان سے لے کر آپ کو سیل کرتا ہوں، یہ اوپر میرا کمیشن ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ چیزیں دکاندار کی ہوں اور وہ جو ہے یعنی اپنی بنا کر سیل کر رہا ہو اور قیمت پیسے زیادہ لگا رہا ہو اور پھر پہلے بکنگ کروا لے سب کچھ کر کے پھر جا کے چیز دکان سے لے کر آئے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک اس کے قبضے میں چیز نہیں تب تک وہ سیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ آن لائن بہت زیادہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تصویریں دیتے رہتے ہیں اور دکان سے جا کے چیزیں لا لا کے وہ جو ہے وہ بلٹی کروائے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی دکان ہی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فروخت کی جانے والی چیز حلال اور مباح، فروخت کی جانے والی چیز حلال اور مباح ہونی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی ممکن، اس سے فائدہ اٹھانا بھی ممکن ہو فائدہ اٹھانا۔ مثلا کئی علاقے ایسے ہیں وہاں جو ہے وہ مٹی ابھی تک سیل نہیں ہوتی، مٹی ہے، ریت ہے، اس طرح کی چیزیں بعض علاقوں میں سیل نہیں ہوتی، وہاں وافر مقدار میں پڑی ہوئی، وہ کہے کہ یہ ریت ہے، آپ مجھ سے لے لو ساری ریت، میں آپ کو اتنے پیسوں کی دیتا ہوں، یا فلاں پہاڑ ہے، وہ پہاڑ سارا خرید لو مجھ سے، وہ پہاڑ میں کیا کرے گا؟ مطلب یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے یا جائز، ممکن ہو یا جائز ہو، جیسا کہ حلال معقولات ہیں، مشروبات ہیں، لباس ہے، سواری ہے، مکان وغیرہ ہے، حرام نہ ہو، جیسا کہ شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، آلات موسیقی ہیں، جتنے بھی حرام کے اندر استعمال ہونے والے آلات ہیں جو بھی ہیں ان کو نہ سیل کیا جائے۔ یہ شرط ہے فروخت کی جانے والی چیز حلال اور مباح، اس کا استعمال جائز اور مباح ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے باڑے کے اندر 100 خنزیر کھڑے ہیں، میں آپ کو بیچتا ہوں اتنے کے، یہ جائز نہیں۔ کتے کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، کتا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح مردار نجس ہے، حرام ہے، مردار خریدنا جائز نہیں ہے۔ آلات موسیقی جائز نہیں ہے، لیکن مزید اس حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ فروخت کی جانے والی چیز قابل تسلیم، اسے آپ دوسرے کی قبضے میں دے سکتے ہیں، اسے آپ دوسرے کے قبضے میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے کے قبضے میں دے ہی نہیں سکتے، قابل تسلیم نہیں، تو آپ اس کی بے کیسے کریں؟ مثلا معدوم چیز کی بے کرنا، میں آپ کی دو صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیز فروخت کی جانے والی قابل تسلیم نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں یہ ہوا میں جتنے پرندے اڑ رہے ہیں میں نے آپ کو سیل کیے، ہوا میں جتنے پرندے اڑ رہے ہیں میں نے آپ کو 2 لاکھ میں سیل کر دی، لو جی پکڑتے پھرو، آپ قبضے میں دیں گے تو پکڑے گا نا، وہ آپ سے خریدے گا۔ غلام بھاگ جاتا ہے کسی کا، یہ حدیث میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، باغے غلام کی بے کرنے سے روکا گیا، باغے غلام کی بے کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے قبضے میں ہی نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں جی میرا غلام بھاگ گیا ہے، اتنے کا لے لو مجھ سے، بھائی وہ میرے ہاتھ ہی نہیں لگے گا، آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا یہ خریدنے والے کے، تو پیسے کس چیز پہ دے رہا ہے؟ معدوم چیز کی بے کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اس کے قبضے میں، وہ اس کو قبضے میں دے ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مثلا میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے، پارٹی بڑی سخت ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے کہتے ہو جی یہ پلاٹ میرا ہے، میں آپ کو سیل کر رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ یہ پلاٹ جو ہے وہ لے لیں۔ اب اس کو نہیں پتا کہ آپ کا کوئی رولا چل رہا ہے یا آپ کا کوئی اختلاف جھگڑا چل رہا ہے، اب وہ پیسے دے دیتا ہے،
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ پہ تو کسی اور کا قبضہ ہے. اب یہ خرید و فروخت ایسی جائز نہیں جب تک آپ اس کو اس کے ملکیت میں نہ دے سکتے ہو. اس صورت کے اندر یہ جائز نہیں. تو قابل تسلیم اگر نہیں تو پھر بے نہیں ہوگی. معدوم چیز کی بے. اسی طرح حمل کی بے کرنا حدیث کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے کرنا یا حمل کی بے کرنے سے روکا ہے. کوئی جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے اس اونٹنی کا بچہ میں آپ سے لوں گا. اس اونٹنی کی جو حاملہ ہے اس کی اونٹنی آگے جو آئے گی اس کا بچہ لوں گا, یعنی اس کی مؤنث کا آگے جو مذکر ہوگا وہ لوں گا. اب یہ کیسی شرط ہے؟ ایک مفقود چیز معدوم چیز کی بے ہو رہی اور یہ مجہول ہے, مجہول بے ہے, اس کا نتیجہ غیر واضح ہے. ہو سکتا ہے جس کا آپ بے کر رہے ہو, سودا کر رہے ہو, وہ پیدا ہی نہ ہو, یا ہو تو ادھورا ہو, مردہ ہو. وہ جب بھی بچہ حامل ہو اونٹنی, وہ بچہ گرا دے, ضائع ہو جائے, تو آپ کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ تو یہ مجہول چیز کی بے. احادیث کے اندر روکا گیا ہے حمل کی بے کرنے سے. یہ قواعد اور اصول حدیث میں موجود ہے. ہماری شریعت بفضل اللہ تعالی, اللہ کے فضل و کرم سے اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر قیامت تک درپیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے. یہ جو جدید قسم کے مفکرین اور ملحدین اور یہ جو لبرل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت تو پرانی ہو چکی ہے, اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ترمیم کی ضرورت ہے, وہ اصل میں پڑھیں تو پتہ چلے نا, ان کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ شریعت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ. شریعت ہر زمانے, ہر وقت اور ہر علاقے اور ہر طرح کے مسئلے کے لیے کارآمد. تو معدوم کی خرید و فروخت جائز نہیں. ایسی بے دھوکے میں آتی ہے جیسا کہ پانی میں موجود مچھلیوں کی, بھاگے ہوئے غلام کی, ہوا میں اڑتے پرندوں کی بے کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاتی وعن بیع الغرر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریوں کی بے کرنے اور دھوکے کی بے سے منع کیا. کینکریوں سے کیسے بے کرتے تھے؟ وہ کہتے جی میں یہ کینکری پھینکوں گا, جس تھان پر کپڑے کے جس تھان پر آپ کی میری کینکری گر گئی, یہ میں اتنے کا آپ سے لے لوں گا, میں آپ سے اتنے کا لے لوں گا. اب اس نے دیکھا نہیں, وہ تھان کا کپڑا کیسا ہے, وہ درمیان میں ٹک تو نہیں لگے ہوئے, درمیان میں کٹا تو نہیں ہوا, پھٹا ہوا تو نہیں ہے, پرانا تو نہیں ہے, بوسیدہ تو نہیں ہے, کتنے گز ہے, کتنے میٹر ہے, کوئی بھی طے نہیں. بس وہ کہتا ہے میں کینکری پھینکوں گا, جس چیز پر یہ کینکری گر جائے گی وہ میری اتنے کی ہے, اتنے کی میں آپ سے لے لوں گا. یا دکاندار کہتا ہے آپ کینکریاں پھینکو, جن پر گرے گی وہ میں آپ کو اتنے کی دے دوں گا. ہو سکتا ہے کینکری کسی پر بھی نہ گرے, ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل جو لو کوالٹی کا کپڑا ہے, یہ لو کوالٹی کی چیز ہے, اس پر گر جائے. تو اس صورت کے اندر یہ بے حساد, کینکری پھینک کر بے کرنا. اور بسا اوقات جو ہے وہ بے ملامسہ بھی ہوتی ہے. حدیث کے اندر بے ملامسہ اور بے منابزہ. ملامسہ اور منابزہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر بے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اندھیرے کے اندر بے کرنی ہے, چیز کو دیکھنا نہیں, جو چیز آپ کے ہاتھ آئے میں پھینکوں گا, آپ نے اس کو پکڑنا, یا پھینک کر بے کرنا, یا جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے چھو کر آنکھیں بند کر کے, کہ آپ نے چھو کر چیک کرنا ہے, آپ کو پسند آ جائے تو لے لیں, دیکھنا نہیں آپ نے. تو یہ ساری مجہول بے ہے, اس کے اندر جہالت ہے, کیونکہ چیز کو جب تک فریقین راضی نہ ہوں, اس کو دیکھے نہ ہر طرف سے, وہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بے حساد اور بے منابزہ اور ملامسہ, یہ حدیث میں مذکور ہے, نہا عن بیع الملامسۃ والمنابذۃ وعن بیع الحصاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ملامسہ سے, بے منابزہ سے اور بے حساد سے منع کیا. کوئی بندہ کہے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں میری طرف پھینک دو, میں اپنا سامان آپ کی طرف پھینک دیتا ہوں. اب ہو سکتا ہے جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ اس قیمت کے, اس چیز کی قیمت کے برابر نہ ہو, اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو, وہ سامان اس کے برابر نہ ہو, تو یہ صحیح نہیں ہے طریقہ. اچھا, اس کے بعد چھٹی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ معقود علیہ, یعنی جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے معلوم ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ معقود علیہ جو ہے وہ چیز جس کا سودا کیا جا رہا ہے, جس پر عقد ہو رہا ہے, آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں, وہ معلوم ہو. اب یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں آپ؟ یا تو دیکھ کر یا اس کے اوصاف طے کر کے. اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ مثلا آپ اس کا رنگ, کلر وغیرہ, ماڈل اس کا, آپ اس کے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں گنتی, تعداد, اور اس کا مٹیریل, سب چیزیں آپ طے کر لیں. اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ چیز کے اوصاف کا غیر واضح ہونا دھوکہ ہے, اور دھوکہ دینا حرام ہے. لہٰذا کسی چیز کی خرید و فروخت اسے دیکھے بغیر جائز نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ یا تو چیز کو دیکھیں, اگر وہ چیز آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس کا کم از کم سیمپل, اس کا ماڈل, اس کا وصف, اس کی قیمت, اس کی گنتی, اس کا وزن, یہ ساری چیزیں طے, جیسے بیع سلم کے اندر ہوتا ہے, بیع سلف یا بیع سلم کے اندر جیسے کیا جاتا ہے. مزید اس کی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. قیمت بھی معلوم ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ رہے.
یہ نہ ہو کہ جب قیمت جو ہے وہ طے کیے بغیر آپ بے کر لیں، چلیں جتنا دل کرے دے دینا، جتنا دل کرے، جتنا دل کرے دے دیں آپ، تو پھر بعد میں انسان جب وہ اچانک مانگتا ہے نا پیسے، تو اس وقت پھر مسئلہ بنتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر آپ مزدور لے کر آئیں یا کوئی اس طرح کا، وہ کہتے ہیں جی جتنے مرضی دے دیں آپ، تو پھر اس طرح اگر کوئی بندہ کم دے تو پھر زیادتی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے سے یہ معاملات جو ہے وہ طے ہونے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ قیمت معلوم ہونی چاہیے چیز کی جو آپ خرید رہے ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت طے ہے، پہلے سے کنفرم ہو۔ یہ نہ ہو کہ کہتے چلیں جتنے مرضی دے دیں آپ، کوئی بات نہیں، بعد میں اگر وہ کم دے گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے، کہہ تو نہیں سکیں گے لیکن پریشان رہیں گے آپ، زیادتی ہوگی اس انداز میں۔ اس وجہ سے پہلے سے چیز آپ بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو آپ اس کو قیمت طے کر کے دیں۔ چھٹا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بے میں اختیار سے کیا مراد ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ بے کے اندر جو ہے وہ اختیار ہے کہ جب تک وہ مجلس مالم یتفرقا البیان بالخیار مالم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار میں ہیں بے پکی کرنے یا اس کو کینسل کرنے میں، ہاں جب تک وہ جدا نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ خیار مجلس یا خیار جو ہے وہ تدلیس یا خیار عیب یا جو بھی چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو خیار کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے میں سے ہر ایک کے پاس سودا پکا کرنے یا رد کرنے کا آپشن اور اختیار ہو۔ بے میں اصل یہ ہے کہ جب پکی ہو جائے تو اس میں فریقین میں سے کسی کے پاس بھی رجوع کا حق نہیں رہتا، اصل یہ ہے۔ لیکن دین اسلام فریقین کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ رخصتیں رکھی ہیں دین اسلام نے، جس کے پیش نظر سودا پکا ہونے کے بعد بھی کینسل کیا جا سکتا ہے، جسے علماء کی اصطلاح میں خیار کہا جاتا ہے۔ اور اس خیار کی کئی اقسام ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا، خیار مجلس ہوتا ہے، خیار تدلیس ہوتا ہے، خیار عیب ہوتا ہے، اور اس طرح اقالہ ہوتا ہے، جیسے اس کی صورتیں آگے۔ خیار مجلس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سودا ہوا ہے، جب تک دونوں اسی جگہ پر موجود ہے نا، تب تک دونوں خریدنے اور بیچنے والوں میں ہر ایک کے پاس بے فسخ یعنی کینسل کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ تنبیہ: خیار مجلس کی مشروعیت پر سوائے احناف کے پوری امت کا اتفاق، سوائے احناف کے پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، چونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بکثرت وارد ہوئی ہیں، اس وجہ سے امت کا اتفاق ہے۔ لیکن احناف جو ہیں چونکہ وہ ہم نہ مانیں، یعنی تقلید ہے، تقلید جمود کے نتیجے کے اندر پھر یہی ہوتا ہے، پھر انسان تعویلیں کرتا ہے قرآنی آیات کی، احادیث کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس سے مراد زبان سے ہاں یا نہ کرنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خیار مجلس سے مراد زبان سے یس یا نو، مجھے قبول ہے یا نہیں، جب وہ قبول جو ہے نا وہ یہ ہے صرف۔ وہ کہتے ہیں مجلس کے اندر بھی جب کھڑے ہیں نا، اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ میں نے خرید لی، اس نے کہا میں نے بیچ دی، بس وہ کہتے ہیں اب بے کینسل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ احادیث کے اندر کیا ہے؟ ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں۔ اب احناف نے کیا تعویل کی؟ احناف کہتے ہیں جی ما لم یتفرقا کا مطلب یہ کہ جب تک وہ کلام پوری نہ کر لیں، جب تک وہ کلام پوری نہ کر لیں۔ مجھے بتائیے یہ کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ما لم یتفرقا کا معنی یہ کہ جب تک وہ زبان اپنی پکی نہ کر لیں؟ بھائی ما لم یتفرقا کا معنی جدا ہونا ہے، نہ کہ اس کا معنی ہے جب تک وہ آپس میں زبان نہ کر لیں۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ امام صاحب کا یا کسی ان کے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ خیار مجلس سے یہ مراد ہے، لہذا اس کی تعویل کی جائے گی اس کے مطابق۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جمود اور جو تقلید ہے، بلا دلیل تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا، اس کے نتیجے میں انسان نبی کی حدیث کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، قرآنی آیات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، کبھی جانتے ہوئے کبھی نہ جانتے ہوئے۔ اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے ساتھ آئیں گی، جیسے کہ حدیث مسرات کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ خیار شرط کیا ہے؟ خیار شرط یہ ہے کہ فریقین سودا پکا ہونے کی کوئی مقررہ مدت متعین کر لیں کہ فلاں تاریخ تک اگر سامان پسند نہ ہو تو واپس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ او یخیر احدہم الاخر، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے تو پھر بھی وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ کوئی شرط ذکر کر دی جائے کہ اگر فلاں فلاں ہو گیا تو پھر مجھے واپس کر دینا، اگر چیز خراب ہوگی اتنے عرصے کے اندر تو مجھے واپس کر دینا، اگر آپ کو اتنے وقت کے اندر پسند نہ آئے تو واپس کر دینا، اگر آپ کو گھر کے اندر چیز مل جائے آپ کی اس طرح کی تو پھر مجھے واپس کر دینا اگر آپ کو ضرورت نہ ہو۔ اس طرح کا کوئی اگر شرط لگا دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا خریدنے والا شرط لگا دے کہ میں اصل میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، مجھے شک ہے کہ گھر میں چیز پڑی ہے کہ نہیں، ایک دفعہ میں لے جاتا ہوں لیکن اگر گھر میں ہوئی تو پھر میں آپ کو واپس کر جاؤں گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے کر لیں ایسے، تو ٹھیک ہے ایسے۔
اس کو کہتے ہیں خیار شرط. وہ شرط خریدنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, وہ شرط بیچنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن فریقین کی رضامندی اس شرط پر لازم اور ضروری ہے. ایک ہوتا ہے تیسرا خیار عیب. خیار عیب کیا ہے کہ چیز کے اندر سودا کرتے ہوئے کوئی عیب ہے. اب اس عیب کی کئی صورتیں ہو سکتی, یا تو یہ ہے کہ دکاندار جو ہے وہ بیان کرنا بھول گیا, دکاندار جو ہے وہ بیان کرنا بھول گیا, یا جان بوجھ کر اس نے چھپایا ہے, یا اس نے جان بوجھ کر چھپایا ہے, یا پھر دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلا, اس نے بھی پیچھے سے چیز لی, اس نے چیک نہیں کی. تو اس صورت کے اندر یہ عیب ہے. اگر چیز کے اندر عیب نکل آتا ہے تو اس چیز کو آپ واپس کر سکتے ہیں. اگر فروخت کرنے والا سودا کرتے وقت چیز میں موجود عیب نہ بتائے, یا وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ لے جاؤ, اگر کوئی مسئلہ ہو تو واپس کر جانا. مثلا جیسے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں الیکٹرانک چیزیں بسا اوقات وہ چیک کرتے ہیں, بسا اوقات وہ چیک کر کے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں, اگر نہ چلے تو واپس کر جانا, تو ٹھیک ہے. یا بسا اوقات وہ چیک کر کے دیتے ہیں, اگر چیک کر کے دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ نے چیک کر کے چیز لی. اور ہوتا ہے ایسا بسا اوقات سامان اکٹھا آتا ہے, اس کے اندر بعض چیزیں ٹوٹی ہوتی ہیں, نہیں پتا ہوتا, اور ان کو آپ کہتے ہیں, آپ کمپلین کرتے ہیں, وہ واپس کر دیتے ہیں. تو اس کوئی حرج نہیں صورت کے اندر, یہ اس کو کہتے ہیں خیار عیب. خیار عیب کیونکہ بسا اوقات جان بوجھ کر بھی کیا جاتا ہے. اگر فروخت کرنے والا سودا کرتے وقت چیز میں موجود عیب نہ بتائے تو خریدنے والا معلوم ہونے پر یہ چیز واپس کر سکتا ہے, یا بقدر عیب چیز کی قیمت کم ہو جائے, یا بقدر عیب چیز کی قیمت کم ہو جائے گی, اور اس کا فیصلہ کسی ماہر تاجر سے کروایا جائے گا, اور اس کا فیصلہ کسی ماہر تاجر سے کروایا جائے گا. چوتھا مسئلہ ہے خیار تدلیس. بیچنے والا خریدنے والے پر تدلیس کرتے ہوئے خراب چیز کو چمکا کر نیا بنا دے تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے. اس صورت میں بھی خریدنے والے کو چیز واپس کرنے یا قیمت کم کرنے کا اختیار موجود ہے, اس کے پاس رائٹ شریعت نے رکھا ہوا. تو تدلیس کے اندر کیا ہے کہ یا تو چیز آپ کو جان بوجھ کر خراب دی جاتی ہے, یا اس کو خراب کو پالش کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ اشارہ کر کے جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے. اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ خیار تدلیس کسی بھی چیز کے اندر استعمال ہو سکتا ہے, خریدنے والی چیزوں کے اندر نہیں, شادی بیاہ کے اندر بھی. بعض لوگوں کو بیوی جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والی مل جاتی ہے, وہ جو گھر والے دیکھ کے جاتے ہیں وہ اور نوجوان لڑکی ہوتی ہے, اور جب دلہن بنا کے بھیجتے ہیں تو وہ 40-50 سال آگے سے کوئی آنٹی نکل آتی. ایسے واقعات, صحیح میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا, صحیح واقعات ایسے ہوتے. اور کبھی لڑکے والے بھی ایسا کر لیتے ہیں, چھوٹا دکھا کے بڑے کا نکاح کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی حکم میں آیا, کیونکہ آپ اگر غور کریں تو محدثین اور ائمہ کتاب البیوع کو اور کتاب النکاح کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں. کتاب البیوع کو اور کتاب النکاح کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر معاملات نکاح اور خرید و فروخت کے ملتے جلتے ہیں. وہ بھی معاملہ ہے, وہ بھی معاملہ ہے, اس کے اندر بھی عقد ہے, اس کے اندر بھی عقد ہے, اس کے اندر بھی تدریس ہو سکتی ہے, اس کے اندر بھی تدریس ہو سکتی ہے, اس کے اندر بھی عوض ہوتا ہے حق میں, اس کے اندر بھی عوض ہوتا ہے. تقریباً کئی چیزیں ملتی جلتی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کتاب النکاح یا کتاب البیوع سے پہلے آتا ہے یا کتاب البیوع کے بعد آتا ہے, قریب قریب اس کے ہوگا, کیونکہ یہ ایک بیع کی صورت ہوتی ہے. لہذا اگر کسی کے ساتھ دھوکا ہو جائے, اللہ نہ کرے, کسی لڑکے کے ساتھ لڑکی والے کر لیں یا لڑکی کے ساتھ لڑکے والے کر لیں, وہ اس کو پالش کر کے جو ہے وہ اچھی طرح, آج کل تو میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ چھوڑیں باتیں, بعض کچھ ہوتی اس طرح ہے, کچھ میک اپ ایسا کر لیتی ہیں کہ بس چھوڑ دیں, آپ باتیں چھوڑ دیں. تو ایسا نہ ہو کہ جو خاتون دیکھ کر گئے تھے وہ اور ہو, اور آگے سے جب ڈینٹنگ پینٹنگ شینٹنگ سب کچھ ہو تو آگے سے کچھ اور ہو. تو یہ تو تدلیس ہے, تو یہ خیار تدلیس ہے. یہ اصول آپ کسی جگہ بھی آپ کو فائدہ دے گا, کسی جگہ بھی اصول استعمال ہو سکتا ہے. یہ اصول اور قاعدے موٹے موٹے, یہ شریعت بہت وسیع ہے. تو یہ خیار تدلیس کے اندر آئے گا, وہ نکاح کینسل ہو جائے گا. اور اسی طرح یہاں میں تاکہ واضح کر دوں, اسی طرح اگر نکاح کرتے ہوئے کوئی لڑکے کے اندر عیب نہیں بتایا گیا جو کہ عیب ہے, بعد میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو نکاح کینسل لڑکی کر سکتی, لڑکی والے کر سکتے ہیں. اور اگر لڑکی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو واقعی ماننے ہیں دونوں کے استمتاع کرنے سے, تو اس صورت کے اندر پھر وہ لڑکے والے بھی جو ہیں وہ یہ نکاح توڑ سکتے ہیں اور یہ نکاح فسخ ہو جائے گا, کیونکہ ایک ایسا عیب ہے جو چھپایا گیا ہے, جو کہ بتانا چاہیے تھا, جو کہ صحیح.
اس کی مثال کیا ہے خیار تدلیس کی؟ ایک شخص کے پاس ٹوٹی ہوئی مخروش گاڑی تھی. مخروش کا معنی جس کو دچکے لگے ہوئے، ایکسیڈنٹ کئی دفعہ ہو چکا، اس کا ٹوٹی پھوٹی، اس کے سارے ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، سارے اس کے کھڈے بنے ہوئے ہیں ادھر سے ادھر سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ جو ورک شاپ والے ہوتے ہیں اچھی طرح اس کے وہ ڈینٹ شینٹ سارے نکال کے اس کو بالکل اچھی طرح پینٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نیا ماڈل بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو ایک شخص کے پاس ٹوٹی ہوئی مخروش گاڑی ہے، وہ اسے پینٹ وغیرہ کر کے اتنا چمکا دیتا ہے کہ نئی لگنے لگتی ہے. لیکن جب وہ اب یہی گاڑی وہ خریدنے والے کو نئی گاڑی کی قیمت پر یا اس کے قریب قریب ریٹ پر بیچ دیتا ہے، سودا ہو جانے کے بعد خریدنے والے کو اس تدلیس کا پتہ چل جائے تو سودا کینسل ہو جائے گا کیونکہ اس نے بتایا نہیں. جب گاڑی لے کے جاتا ہے خرید کے، ابھی 4 کلومیٹر کی ہے تو کھڑ 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 روک دو، کھڑی کر دو، چل دو، چل سو چل، چل سو چل، تو اس طرح کی آوازیں اس کے اندر سے آتی ہیں. تو وہ جب اس طرح کی آوازیں آئیں گی وہ کہے گا یہ تو بالکل نئی گاڑی لگ رہی تھی، تو اب کیا اس کے اندر چل رہا ہے؟ تو یقیناً اس طرح قربانی کے اندر ہوتا ہے. قربانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کے اندر جانور کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں. قربانی کے اندر جانوروں کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی تدلیس ہے، یہ بھی تدلیس ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ جانور دونتا نہیں تھا لیکن اس کو کیا گیا ہے. جانور بیچارے ان کے ساتھ قربانی سے پہلے بہت ظلم ہوتا ہے، بہت ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ. ان کو پلاس کے ساتھ دانت توڑ دیتے ہیں یا جان بوجھ کے ان کو لکڑیاں کھلاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا نا، یہ لکڑیاں جو ہوتی ہیں جس کو ہمارے ہاں لانگی بولتے ہیں، وہ درختوں کے تازہ ٹہنیاں اتار کے ان کو ڈال دیتے ہیں سخت قسم کی تاکہ اس کے ساتھ خوب جو ہے وہ دانت لڑائیں. بعض جو ہے وہ بکری بکرا بنا کے بیچ دیتے ہیں، بکری بکرا بنا کے. چونکہ عموماً جو شہری لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے کئی ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بکری کے جو تھن ہیں اس کو ایسے کر کے کسی طریقے سے وہ بنا کے تو اس کو بکرا بنا کے بیچ دیا جاتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں سیدھے سادے کہ وہ بکرا سمجھ کے بکری لے جاتے ہیں. تو ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ تدلیس کا معاملہ بہت وسیع ہے. آپ سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ کی صفائی دکھانا، یہ دکاندار ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. جب بندہ وہاں تو بندہ بالکل ایسے ریلیکس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، لیکن جب چیز گھر میں لے کے جاتا ہے نا تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. اور دکاندار تو اللہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ لوگ خوش ہوتے ہیں دھوکہ دے کر مسلمان بھائی کو، اور گھر میں جا کے فخر کرتے ہوں گے کہ دیکھیں آج میں نے وہ ٹوٹی ہوئی ساری چیزیں بیچ دی، ٹوٹی ہوئی جتنی چیزیں تھی ساری میں نے بیچ دی ہیں صحیح کے اندر شامل کر. اور بیوی کہتی شاباش شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا کیا آپ نے، کل پھر ایسے ہی کرنا. اور دکاندار ریڑی والا وہ کہے گا آج 5 کلو گندے پھل تھے میں نے سارے صحیح کے اندر مکس کر کے بیچے. کہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ہم کیا کریں، ہم نے بھی تو ان کو ایسے ہی کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس کو غلط کام پہ روکا جائے وہ حوصلہ افزائی کرتی ہے. کہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کل کو اور زیادہ خراب لے کے آنا، سستے اور مہنگوں کے اندر ملا کر اس کو بیچ دینا. اس کی مثال حدیث میں بھی موجود ہے، اس کی مثال حدیث میں بھی موجود ہے خیار تدلیس والی، کہ تدلیس دھوکہ کیا جائے. کیا ہے آئیے ذرا اسی پہ ہم احناف کی بات کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشترى شاتن مسراتن، جس نے دودھ روکی گئی بکری خریدی، جس نے دودھ روکی گئی بکری خریدی. شات بکری کو کہتے ہیں، مسرات جس کا دودھ روکا گیا تھنوں کے اندر. ہوتا یہ تھا کہ لوگ دودھ والے جانوروں کا 3 دن تک دودھ روک لیتے تھے اور خریدنے والے کو چیک کرواتے تھے، دیکھو ہمارے جانور کے نیچے، ہماری بھینس یا گائے یا بکری کے نیچے 10 کلو دودھ ہے. جب 3 دن نہیں دھویا جائے گا تو صاف ظاہر دودھ تو اکٹھا ہو جائے گا. اب دھونے والا چیک کرنے والا، خریدنے والا چیک کرتا، کہتا واقعی یار ان کی بکری کے نیچے تو 10 کلو دودھ ہے یا 5 کلو دودھ ہے. اچھا یہ تو بہت زیادہ دودھ ہے جی. بکری لے جاتا ہے. اب وہ تو دودھ رکا ہوا تھا لیکن گھر میں جا کے جب دودھ نکالتا ہے تو وہ بمشکل جو ہے وہ 2 کلو بھی نہیں بنتا، 2 کلو دودھ بھی نہیں بنتا، یا وہ نکالتا ہی نہیں وہاں. اسی طرح دیکھ کر اس کا جو تھن ہے وہ بھرے ہوئے ہیں دودھ کے، کہتا ہے یار ماشاءاللہ اس کا تو وانا بہت بڑا ہے، دودھ بہت زیادہ ہے. لے جاتا ہے گھر میں جا کے، ایک دفعہ تو بہت نکلتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بیوی بھی خوش ہوتی ہے، واہ موجے لاتے ہیں 10 کلو دودھ ہے. تو جب دوسری دفعہ نکالتے ہیں تو وہ 2 کلو پہ آ جاتا ہے، 3 کلو پہ آ جاتا ہے. یہ تدلیس ہے نا، یہی دھوکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں بکری کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں جانور کا ذکر ہے. کوئی بھی جانور دودھ روکا ہوا بیچتا ہے تو اس کے لیے حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس پر ہم قیاس کریں گے، جتنی بھی چیزیں بیچی جاتی ہیں دھوکے کے ساتھ اسی پر ہم قیاس کریں گے. من اشترى شاتن مسراتن فلینقلب بها، جو کوئی دودھ روکا گیا، دودھ روکی کی بکری خریدے، فلینقلب بها، اسے لے جائے.
फलयहलुबहा, उसका दूध निकाल ले पिए, फ़इन रदिया हिलाबहा अमसकहा, अगर उसका दूध पसंद आ जाए, यानी बाद में भी उसके अंदाजे के मुताबिक है, चले थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, कोई 19-20 का तो कोई हर्ज नहीं, अगर लेना चाहे खरीदना चाहे घर में रोके रखे, सौदा पक्का कर ले। व इल्ला, और अगर उसको ये दूध पसंद ना हो, भाई इसका कम दूध है, जितना मैं देखा था वो तो नहीं है, रद्दहा, जानवर भी वापस कर दे, वमाहा साउन मिन तमरिन, एक सा खजूरों का भी वापस करे, एक सा खजूरों का भी साथ उस बकरी वाले को वापस करे। अब सवाल हमें बज़ाहिर ये लगता है कि भाई एक तो उसके साथ धोखा हुआ है और दूसरा वो एक सा खजूरों का वापस करे, यही अहनाफ को चीज समझ नहीं आई। अहनाफ ने कहा कि नहीं, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी नाउज बिल्ला गैर फकीह, उनको तो समझ ही नहीं थी हदीस की, वो तो ऐसे बस रिवायत कर देते थे, वो तो गैर फकीह है नाउज बिल्ला। तो वो कहते नहीं, ना सौदा वापस कर सकता है और ना वो चीज वापस कर सकता है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि जब दो गवाहों की मौजूदगी में सौदा हो जाए फिर वापस नहीं होता, बै जब हो जाए तो बै कैंसिल नहीं होती। अच्छा जी, तो हदीस जब आ जाए बुखारी मुस्लिम की, सबसे अल्लाह जानता है, अगर ये बुखारी मुस्लिम की हदीस ना होती तो उन्होंने कहना था ये तो हदीस ही फुला किताब की। तो चले बुखारी मुस्लिम की हदीस तो उम्मत के यहाँ सबसे ऑथेंटिक है, सबसे पहले दर्जे पर है सेहत में, एक नंबर की हदीस सही सही बुखारी मुस्लिम की होती है, जिस पर शेखैन का इत्तेफाक हो, बुखारी मुस्लिम का, उसके बाद जो सिर्फ बुखारी में, उसके बाद जो सिर्फ मुस्लिम है, उसके बाद जो बुखारी मुस्लिम की शुरूत पर हो, उसके बाद जो सिर्फ बुखारी की शुरूत पर हो, उसके बाद जो सिर्फ मुस्लिम की शुरूत पर हो, या दोनों में से किसी एक की शर्त पर। ये दर्जात है सही हदीस के, ये दर्जात है सही हदीस के, तो ये सबसे पहले दर्जे की सही हदीस है, लेकिन अहनाफ ने इसको भी रद्द कर दिया। अच्छा, सवाल मैं आपसे भी कर लूं ताकि एक अंदाजा हो जाए, वो जो एक सा खजूरों का देगा वो किस बुनियाद पे देगा? सर उन्होंने वो जानवर का दूध भी तो धोया है एक बार, अहसनती, तो वो तो अहसनती, मुआवजे में। अहसनती, राइट। उन्होंने जो जानवर का दूध रोका हुआ था वो सारा उन्होंने घर वालों ने पिया है, मौजें की उन्होंने, 5 किलो 10 किलो दूध तो निकला होगा ना साहब, इतने दिनों का रोका हुआ था, तो वो दूध के बदले में वो सात खजूरों का वापस करेंगे। बाकी जो दूध पीते रहे वो तो उसको चारा डालते रहे, वो तो चारे की इवज में चले हो गया, लेकिन जो दूध रुका हुआ उन्होंने पिया है पूरी फैमिली ने, अब वो रुका हुआ दूध तो साफ ज़ाहिर है कि वो उसके बदले में कुछ चीज वापस करेंगे, ताकि उनके दरमियान इख्तिलाफ ना रहे। इस इख्तिलाफ को एक अच्छा देखें, एक बात बड़ी अहम है, शरीयत शरीयत के अंदर बहुत दूर तक सोचा जाता है, महदूद नहीं होती सोच। यहाँ जो 7 यूरो का रखा गया ना, मुसलमानों के दो खरीदने और बेचने वालों के सौदा कैंसिल करने की सूरत में, ताकि उनके दिल में हसद और बुगस बाकी ना रहे, उनके दिल में हसद और बुगस बाकी ना रहे, कोई अदावत दुश्मनी ना चल पड़े। इस वजह से इसको खत्म करने के लिए शरीयत ने एक 7 यूरो का रख दिया कि भाई जो आपने उसका दूध इस्तेमाल किया और उसको ये दोगे तो खुश हो जाएगा, और ठीक है आपके साथ धोखा हुआ है तो ठीक है आप वापस कर दें, लेकिन अगर आपका गुजारा चल रहा है, आपको लगता है कि ये ठीक है, दूध में जितना एक अंदाजा लगाया हुआ तो उसके मुताबिक है, तो ठीक है आप करें। लेकिन हनाफ कहते हैं नहीं, ना चीज वापस हो सकती है ना ही वो ये जो है वो खजूर वापस करेगा। अच्छा जी, आपके पास दलील क्या है? कहते हैं इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा गैर फकीह थे, इस हदीस को बगैर समझे रिवायत कर दिया। उसकी वजह ये कि अहनाफ के बनाए उसूलों के खिलाफ है। बहरहाल ये मसला इंशाल्लाह आगे तफसील के साथ, अगर मौका मिला तो हम इंशाल्लाह इसको तफसील के साथ वहां जिक्र करेंगे, दोनों के दलाइल को भी, और इंशाल्लाह इस मसले को हम आगे तफसील के साथ बढ़ें। इसके पास हमारे पास जो मौजू है वो ये है कि हराम या नजायज बुयू, यानी ऐसे सौदे, ऐसी बुयू जो जायज नहीं किसी ना किसी वजह से, या तो नतीजा गैर वाज़ेह है मजहूल होने की वजह से, या उसके अंदर सूद वाक़ होने की वजह से, मतलब कोई भी उसके अंदर चीज हो सकती है जो हमने पीछे चीजें पढ़ी। अब ये नाजायज होना या तो मुत्तफक अलैह है, बाद ऐसे सौदे हैं जो मुत्तफक अलैह हैं, इख्तिलाफ नहीं उनके अंदर, वो हराम है, और बाद ऐसे जिनके अंदर इख्तिलाफ है, हम दोनों को पढ़ेंगे। तो शरीयत ने बाज बुयू को हराम और नाजायज करार दिया है जब इनके सबब किसी वाजिब को अदा करने में कोताही होती हो, या उनकी वजह से दूसरों को कोई नुकसान पहुंचता हो, तो इसमें किसी एतबार से धोखा हो वगैरह, या उनमें किसी एतबार से धोखा हो, तो ये जायज है। उलमाए किराम फरमाते हैं हराम मामलात और उकूद में उनके हराम होने की असल वजह तरफैन में से किसी एक या दोनों पर जुल्म का होना है, तरफैन में से किसी एक या दोनों पर जुल्म का होना है। और जो है ये तकरीबन 3 मेन जो कवायद हैं उनकी तरफ लौटती हैं, जो हराम बुयू हैं नजायज, उसके 3 कायदे हैं जिनकी तरफ ये सारी हराम बुयू लौटती। 3 कायदे कौन से मेन? नंबर 1 सूद का पाया जाना, या तो ये होगा मजहूल और नतीजे का गैर वाज़ेह होना, या धोखे का पाया जाना। ये बात ज़हन में रखें,
آن لائن جدید کاروبار، بڑے طریقے ہیں ٹھگنے کے، اسلامی بینکوں کے پاس بھی، اسلامی بینک کے نام ہے لیکن اسلام کے نام پہ چورن بیچ رہے ہیں، اسلامی بینک کا نام ہے صرف لیکن اسلام کے نام پہ چورن بیچ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوے جات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حناف کے ہاں تو تعویل کرنا اور ہیلا کرنا جائز ہے۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، کتاب الحیل، ہیلوں کا باب، اس کے اندر حناف کے ہیلے سارے ذکر کی۔ تو مجھے کئی ساتھی پوچھتے ہیں جی وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حناف کے ہاں ہیلے کرنا جائز ہے، اور اگر میری بات نہیں مانتے تو صحیح بخاری میں جا کے دیکھ لو، پورا چیپٹر موجود ہے کتاب الحیل۔ امام بخاری کہتے ہیں قال بعض الناس، قال بعض الناس، قال بعض الناس، کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں بعض الناس سے مراد احناف، بعض الناس سے مراد احناف ہے۔ اس وجہ سے احناف جب ان کے مدارس کے اندر یہ صحیح بخاری کا یہ چیپٹر پڑھا جاتا ہے، امام بخاری کو گالی دیتے ہیں، امام بخاری کو کہتے ہیں یہاں امام بخاری نے اپنا بخار نکالا ہے، یہاں تک توہین کرتے ہیں امام بخاری کی۔ کہتے ہیں جب قال بعض الناس امام بخاری کہتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں امام بخاری نے، ہمارے ایک دوست تھے کہتے ہیں میں ان کے دورہ حدیث میں گیا، میں نے کہا دیکھوں حدیث کتنی پڑھتے ہیں، کیا صرف نام ہی کرتے ہیں یا حدیث بھی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں چلا گیا، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو دو اسٹوڈنٹ رکھے ہوئے ہیں جو بہت سپیڈ کے ساتھ عبارت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنا حدثنا قال اخبرنا قال حدثنا قال قال حدثنا اخبرنا قال اخبرنا، اچھا جی پورا چیپٹر ختم، پورا باب ختم، قال حدثنا قال، کہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں ان احادیث میں امام بخاری نے اپنا بخار یوں نکالا ہے، چلیں آگے۔ بس یہ کوئی انداز ہے؟ اصول تو یہ ہے نا کہ آپ جواب دیں دلیل کے ساتھ، دلیل کے بدلے میں دلیل کا جواب دیں، دلیل کے ساتھ دیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ مخالف کو اسی انداز میں ٹال کے کہیں یہ غلط ہے، بس بات ختم کر دی جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الحیل میں، ہیلوں کے باب میں چیپٹر ہے پورا، اس کے اندر انہوں نے کئی ابواب قائم کی، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ہیلے ذکر کیے ہیں جو احناف کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں مقصد کسی پہ اٹیک کرنا یا کوئی ایسا مقصود نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم سیکھنے کے انداز میں ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں معلوم ہو کہ کس وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا بنیادی طور پہ، بنیادی وجہ۔ اور کئی ایسے بھی ہیں احناف میں سے، کئی ایسے معتدل ہیں جنہوں نے حق کو تسلیم کیا ہے، اس مسئلے کے اندر انہوں نے حق کو تسلیم کیا ہے، کئی علماء نے، اس طرح کئی اور مسائل کے اندر، لیکن اکثریت نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی، یا تو جو ہے وہ سود کا اس کے اندر آمیزش ہوگی، سود نہیں تو کم از کم جہالت یا نتیجہ غیر واضح ہوگا، یا پھر دھوکے کا پایا جانا۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں اس انداز میں کاروبار کر رہا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دیں، میں آپ کو سال کے بعد اتنے دوں گا، اچھا جی کیا کر رہے ہیں آپ، کس بنیاد پہ مجھے آپ اضافہ اوپر دے رہے ہیں، منافع دے رہے ہیں؟ وہ جی ہم کاروبار کرتے ہیں، کہاں کرتے ہو جی، ہمیں دکھاؤ کیا کاروبار ہے، کتنا پرافٹ، سب کچھ یہ طے ہونا چاہیے نا۔ ہم جی کرائے پہ بلڈنگیں لیتے ہیں، ان کو آگے ہم دیتے ہیں، آپ کو اتنی اینٹوں کے حساب سے، یہ ایک نیا مسئلہ اس دن مجھے ایک ساتھی بتا رہا ہے، اتنی اینٹوں کے حساب سے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، مجہول بے، اس کا نتیجہ ہی غیر واضح۔ حرام کاروبار کی مین 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عاقد کی طرف سے ہوتا ہے مسئلہ، یعنی کاروبار کرنے والے کی وجہ سے ناجائز ہو، جیسا کہ مجنون، نشئی، بچے اور مکرہ کا کسی سے لین دین کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ سیغہ بیع کی وجہ سے کبھی حرام ہوتا ہے، یعنی جس میں فریقین میں سے کسی کی رضامندی نہ ہو، سامان اور قیمت میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طرح بیع کو کسی شرط یا وقت سے معلق کر دیا جائے تو یہ بھی جائز نہیں، کہ فلاں اگر میرا فلاں آئے گا تو میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا، یا آپ مجھے اپنی فلاں چیز بیچیں گے تو میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرط لگا دینا، ایسی شرط لگا دینا کہ آپ یہ کرو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا، آپ مجھے اتنے کی دیں میں آپ کو اتنے کی چیز دیتا ہوں، یا آپ مجھ سے جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میں آپ کو قرض دیتا ہوں اور آپ مجھے اپنی گاڑی اتنی قیمت پہ بیچیں، تو یہ تو پھر سود ہی ہوگا نا، پھر آپ گاڑی کس بنیاد پہ لے رہے ہو اس سے۔ مثال، کوئی شخص کہے کہ میں تجھے اپنا فلاں گھر اتنے پیسوں میں بیچ دیا، بشرطے کہ میرا والد سفر سے واپس آ جائے، میرا والد سفر سے واپس آ جائے پھر میں آپ کو دوں گا۔ اگر والد انکار کر دے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو بھائی والد کو آنے دو نا، پھر سودا کر لینا۔ یا یہ کہے کہ میں اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو یہ گاڑی آپ کو اتنے میں دوں گا، لہٰذا مجھے پیسے ابھی دے دیں، لیکن وہ گاڑی ہو سکتا ہے گاڑی چور لے جائیں، وہ تسلیم ہی نہ کر سکے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اس وجہ سے جائز نہیں کیونکہ ان میں غرر اور دھوکے کا امکان ہے، اور اختلاف ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اس کا والد آئے گا کہ نہیں، اگلے مہینے تک اس کی یہ گاڑی اس کے پاس رہے گی کہ نہیں، اسی حالت میں ہوگی یا ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، پھر کیا کرے گا وہ؟ یہ معاملات اختلاف کی طرف جا سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بیع اس انداز میں جائز نہیں۔
یا کسی سبب، صفت یا شرط یا شرعی ممانعت کی وجہ سے بھی بے حرام ہو سکتی. ضروری نہیں کہ پہلی صورتیں ہوں، کوئی سبب ہو، کوئی صفت ایسی پائی جا رہی ہو، یا شرط یا شرعی ممانعت کی وجہ سے حرام ہونے والے کاروبار جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہے. ہم یہاں ذکر کرتے ہیں سبب کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے. مثلا جمعے کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اہل ایمان جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مطلب لپکو، تیزی کرو، جلدی کرو. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. ترغیب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دو گے تو فائدہ ہے، اور ترغیب یہ ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے، کاروبار جاری رکھو گے تو تمہارا نقصان ہے. یہ ترغیب اور ترغیب ہے. تو یہ ممانعت ہے، روکا گیا اس کے اندر، چھوڑ دو. ممانعت کا کاروبار کے حرام اور فاسد ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اس وجہ سے یہ کاروبار صحیح نہیں ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ جو دکان اذان جمعے کی ہو جانے کے بعد دکانداری جاری رکھتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کیا وہ خرید و فروخت حرام ہے یا جائز ہے؟ وہ چیز کی بیع ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے کہ اختلافی. تو ہمارے پاس جو موضوع چل رہا ہے کہ کسی سبب، صفت، شرط یا شرعی ممانعت کی وجہ سے بیع بسا اوقات حرام ہوتی ہے، خرید و فروخت کرنا بسا اوقات حرام ہوتا ہے. اس میں ہم نے پہلی صورت پڑھی جس کا تعلق ہم نے کہا کہ وہ سبب کے ساتھ ہے، اور سبب کیا ہے؟ جمعے کی اذان کا ہونا، جمعے کی اذان کا ہونا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت، نافرمانی اور حرام کاموں میں استعمال کیا جاتا، جیسا کہ شراب بنانے والے کو انگور کا رس، اور شراب پینے والے کو برتن، مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کو اسلحہ، اور موسیقی بجانے والے کو اور سننے والے کو اس کے آلات مہیا کرنا، اور موسیقی بجانے والے اور سننے والے کو اس کے آلات مہیا کرنا. اب بظاہر یہ کاروبار سارے حلال ہیں، اگر آپ غور کریں تو بظاہر یہ کاروبار سارے حلال ہیں. انگور کا رس بیچنا کوئی حرج نہیں، پینے والے برتن بیچنا کوئی حرج نہیں، اسلحہ بیچنا کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ ان کا استعمال غلط ہوتا ہے تو اس سبب سے اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نص اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں پر، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا علی الاثم والعدوان، گناہ اور جو زیادتی کے کام ہیں ان پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، لہٰذا ان کے اندر تعاون کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ جس چیز سے بھی ہو. تیسری چیز یہ ہے سودی کاروبار ہو. اس کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں، ان کی وضاحت بعد میں انشاءاللہ عنقریب آئے گی کہ کس صورت میں سود جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. نمبر 4، معقود علیہ اور معقود بہی کی وجہ سے، یعنی سامان یا قیمت میں دھوکہ، جہالت یا سود وغیرہ ہو. اس میں جو ہے وہ کئی ایک جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں. اس میں مندرجہ ذیل جو ہے چند ایک چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ ایک مسلمان کے سودے پر سودا کرنا، ایک مسلمان کے سودے پر سودا کرنا. اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی چیز کو خرید لے تو اس کی خریدی ہوئی چیز واپس کروا کر خود خریدنا بھی جائز نہیں. یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ جو ہے دکاندار سے کسٹمر کو چیز خرید رہا ہے، اب اس نے چیز خرید لی، خریدنے کے بعد یہ دکاندار کو کہتا ہے آپ نے اس کو 2000 کی بیچی ہے، میں آپ سے 2500 کی لیتا ہوں، مجھے دے دو. اب سودا ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ اس سے واپس لے کر وہ اس کو دے دیتا ہے. تو اس سے آپ جانتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے اس پر جس نے خرید لی ہے، اور اس سے اختلافات اور تنازع اور اس طرح جو ہے وہ عداوت اور کینہ اور حسد یہ چیزیں بڑھتی ہیں مسلمانوں کے درمیان. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی بیع پر بیع کرنے سے منع کیا ہے. نہا ان یبیع الرجل علی بیع اخیہ، نہا ان یبیع الرجل علی بیع اخیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر جو ہے وہ بیع کرے، او
यख्तुबु अला खितबतिही, वो मंगनी का पैगाम भेजे उसके मंगनी के पैगाम पर। तो ये एक ही हदीस में दोनों चीजें मज़कूर हैं। इसकी मिसाल क्या है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि उसे कैंसिल करवा के खुद खरीद लेता है, और इसके बरक्स दुकानदार भी कर सकता है। दुकानदार जो है वो गाहक को कहता है कि आप इसको चीज वापस कर दो, ये आपको महंगी दे रहा है और मैं आपको इसे सस्ती देता हूँ। हालांकि उनका सौदा हो चुका है, उनका खरीदो फरोख्त मुकम्मल हो चुकी है, वो निकल रहा है तो ये आ गया, कहता कितने की ली आपने, वो कहता जी इतने, कहता आपको महंगी दी उसने, वापस करो और मैं आपको इससे सस्ती देता हूँ। अब साफ है कि वो दोनों दुकानदार आपस में उनका इख्तिलाफ हो सकता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, अलबत्ता अरब के अंदर ये बात नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, इस कदर हसद है कि अगर कोई दुकानदार के साथ दूसरा दुकानदार दुकान बना लेगा तो उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर आप देखें, सेम दुकानें इकट्ठी हैं, कोई उनके दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि इससे क्यों खरीद रहे हैं, मुझसे क्यों खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा जब कभी उम्रे हज वगैरह पे आप लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ सेम चीजें सारी एक चीज की इकट्ठी हैं, खजूरें की हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं। कभी नहीं साथ वाले ने कहा कि उससे क्यों खरीदा, मुझसे क्यों नहीं खरीदा। हमारे यहाँ अल्लाह ताला माफ करे कि अगर कोई कस्टमर को किसी एक से खरीदता देख ले, दोबारा अगर उसके पास चीज खरीदने आ जाए तो उसको रेट डबल लगाएगा कि तू पहले उसके पास क्यों गया है, तुम पहले उसके पास क्यों गए हो, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। मैं सऊदी अरब का एक ऐसा वाकया जानता हूँ, गुज़श्ता सालों का वाकया है कि एक दुकान, एक नई शॉप जो है उसका आगाज हुआ। ये जो बूफिया होता है ना, बूफिया, ये जिसके अंदर मतलब ये सैंडविच वगैरह और ये बर्गर और ये चीजें होती हैं, तो वो एक पुरानी दुकान थी, वहां शॉप काफी पुरानी थी, उसके साथ एक नई दुकान का इफ्तिताह होना था। आप देखें, हैरान हो जाएंगे आप ये वाकया सुनकर कि उस सऊदी ने अपनी दुकान बंद करके, जिसकी साथ वाली दुकान का इफ्तिताह होना था, सेम दुकान का, उसी तरह की चीजें उस पर सेल होनी थी, उसने अपनी दुकान बंद करके, उसने कहा, नीचे लिखा हुआ था ऐलान दुकान के सामने, उसने कहा चूंकि हमारे साथ वाले भाई दुकान का इफ्तिताह कर रहे हैं, इस वजह से एक हफ्ते तक हमारी दुकान बंद रहेगी, आप उनसे चीजें खरीदें। अल्लाह अकबर, ये बड़े दिल की बात है। उसने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं कि 3 दिन का था या हफ्ते का था, उसने कहा हमारी दुकान बंद रहेगी, आप चूंकि उनका इफ्तिताह हो रहा है आप उनसे चीजें खरीदें। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, वो गाड़ी टैक्सी वाला है ना, हम चले दूर की बात, टैक्सी वाला देख लें, वो सवारी का सामान एक टैक्सी वाले के पास होता है, सवारी को दूसरा खींच रहा होता है, लेकिन वहां लाइनें लगा के खड़े होते हैं, बारी बारी दूसरों की गाड़ियां भरते हैं, दूसरों की गाड़ी पहले भरते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई, इसकी पहले, जो पहले आया उसकी पहले भरे गाड़ी। हमारे यहाँ तो सवारियां खींचते हैं उससे भी। तो ये चीजें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद हैं। उसकी वजह एक चीज है, अल्लाह पे तवक्कुल ना होना। अल्लाह ताला की जात पे जिस कदर तवक्कुल की कमी होगी, उस कदर हमारा हसद और बुग़्ज़ और ये चीजें बढ़े। अच्छा, ये मेरे साथ दुकान बना रहा है, सेम दुकान मेरे साथ बना रहा है, भाई तू दूर जाके बना, तुम यहाँ क्यों बना रहे हो, दूसरी किसी मार्केट में चले जाओ। और अगर कोई बना लेगा तो कोशिश करें कि उसकी दुकान ना चले, उसकी दुकान के सामने गंद फेंकेगा, उसकी दुकान ग्राहकों को खराब करेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ये चीजें मौजूद हैं। तो ये चीजें, इनसे रोकने के लिए हमें ये सारी चीजें जो है वो बताई। तो कोई आदमी जो है दुकानदार किसी कस्टमर को कहता है आप इसको वापस कर दो चीज, मैं आपको इससे सस्ती देता हूं। अब जब उस दुकानदार को पता चलेगा तो क्या उनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी, हसद और बुग़्ज़ नहीं पैदा होगा उनके आपस में। तो इस वजह से ये जायज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबीउ बादुकुम अला बैइ बाद, कि तुम में से कोई ना खरीदो फरोख्त करे बाज तुम्हारा बाज की बै पर, यानी कोई दूसरे की बै पर जो है वो बै ना करे, जब वो खरीद चुका है तो उस पर बै ना करे। नंबर 2, बै ईना। बै ईना जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सूद शामिल होता है, लेकिन सूद कैसे, हीले के साथ, बड़े हीले के साथ सूद खाया जाता है इसके अंदर। ये भी नाजायज कारोबार की एक सूरत है। इसमें तरीका वारदात ये होता है कि एक शख्स जो है वो कोई सामान मुकर्रा कीमत और मुकर्रा वक्त तक उधार बेचता है, और फिर वही सामान या चीज उससे नकद कम कीमत पे ले लेता है। फिर वो उधार खरीदने वाला मुकर्रा वक्त आने पर उसे इस सामान की ज्यादा कीमत देता है। उसने उधार के तौर पर उससे ली है, उसको चूंकि पैसे चाहिए, उसको पैसे चाहिए, और वो पैसे अगर देगा तो पूरे पूरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि उधार के अंदर तो सूद जायज नहीं ना। अब ये सूद का एक हीला है, और ये इस्लामी बैंकों के अंदर मौजूद है, और ये इस्लामी बैंकों के अंदर जो इस्लाम के नाम पे चूरन बेच रहे हैं उनके अंदर ये हीला मौजूद है। इस तरह का कई हीले इस तरह के मौजूद है। वो कहते हैं जी हम आपको किस्तों पे गाड़ी देते हैं। अच्छा जी ठीक है, गाड़ी आपको कंपनी से लेके देते हैं,
اب گاڑی آپ کو قسطوں پہ دے رہے ہیں، آپ نے بینک کو قسطیں جمع کروا دی، لیکن بینک وہی گاڑی آپ سے یا کسی اور کو سیل کروا دے گا یا آپ سے لے لے گا، کہے گا یہ گاڑی ہم آپ کو قسطوں پہ لے کے دے رہے ہیں، مثلا آپ کو قسطوں پہ لے کے دی ہے 40 لاکھ کی، اور ہم آپ سے نقد لے لیتے ہیں 30 لاکھ کی، آپ ہمیں دے دیں، وہی گاڑی 30 لاکھ کی آپ سے فوراً واپس لے لیتا ہے۔ اب یہ اوپر جو اس نے پیسے کم کیے اس گاڑی کے، وہ کس بنیاد پہ کیے؟ یہ بیچ میں فریق تیسرا آگے شامل ہو گیا، وہ خرید بھی کسی اور سے لائے اور بیچ بھی کسی اور کو رہا ہے، خود نہ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، لیکن وہ بیچ میں جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ قسطیں لے رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بے اینا۔ مثال کے طور پر ہم مزید ذرا اس کی مثال سے واضح ہو جائے گا، احمد نے سعد کو ایک پلاٹ 40 لاکھ میں 2 سال کے ادار پر فروخت کر دیا، پھر احمد نے سعد سے وہی پلاٹ نقد 30 لاکھ میں خرید لیا۔ اب سعد کے ذمے 40 لاکھ کی ادائیگی واجب الادا ہے جو اس نے 2 سال کے بعد کرنی ہے، باقی اس نے اس کو نقد پیسے دے دیے۔ ایسی بے عموماً اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی کو قرض کی ضرورت ہو اور قرض دینے والا اس قرض پر اضافی پیسے لینا چاہتا ہو لیکن ہیلے سے، تو وہ ہیلا کر کے سود تک پہنچتا ہے اور قرض لینے والا اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے چند اسلامی بینک کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کسی کمپنی سے گاڑی ادھار یا قسطوں پر دلواتے ہیں اور پھر وہی گاڑی اس سے کم قیمت پر خرید لیتے ہیں، کسی اور کو بیچ دیتے ہیں۔ اب کسٹمر نے وہ پیسے قسطوں کی صورت میں بینک کو دینے اور بینک نے کمپنی کو گاڑی کی موجودہ قیمت دینا ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ کس انداز سے ہیلا کر کے اس پر اضافی رقم لے رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ خریدی گئی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے آگے بیچ دینا، یہ بھی جائز نہیں۔ کوئی شخص کسی سے سامان خریدتا ہے، ابھی وہ سامان بیچنے والے کے قبضے اور ملکیت میں ہوتا ہے کہ وہ خریدنے والا آگے بیچ دے، اس کے ناجائز ہونے کی وجہ عدم ملکیت ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے وہ بندہ انکار کر دے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک کسی چیز دوسرے کے قبضے میں ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کیا پروف کہ آپ نے اس سے خریدی ہے؟ ہاں، اگر اس کی ملکیت کاغذی صورت میں آ سکتی ہو تو پھر اس کا اعتبار ہوگا، جیسے کہ پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی تو سارا معاملہ فائلوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فائلز اس کی دے دی گئی ہیں، کنفرم ہو گیا سب، اب آپ کی گویا کہ وہ ملکیت میں آ چکا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہ وہ فائل ملی ہے، نہ کوئی کاغذ ملا ہے، نہ کچھ ملا ہے، اور وہ آپ کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ سیل کر لیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یقبضہ، کہ جو کوئی کھانا بیچے، جو کوئی کھانا جو ہے وہ یعنی خریدے، جو کوئی غلہ، تو فرمایا فلا یبیعہ، نہ بیچے آگے اسے، حتی یقبضہ، حتی کہ اسے اپنے قبضے میں اپنی تحویل میں لے لے۔ یہ ہے جس کی طرف میں شروع میں اشارہ کر رہا تھا کہ چیز کو خریدنے کے بعد جب تک اپنی تحویل میں نہ لے لیا جائے تب تک جو ہے وہ اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مطلب کہ من ابتاع، جس نے خریدا، طعامن کھانا، فلا یبیعہ، کھانے سے مراد یہاں گندم وغیرہ، کوئی بھی غلہ وغیرہ جو ہوتا ہے جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، فلا یبیعہ، نہ بیچے اسے، حتی یقبضہ، حتی کہ اس سے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے یا اپنی تحویل میں لے لے۔ کچے پھلوں کی خرید و فروخت کرنا، یہ پھلوں کے قابل استعمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ بعض پھل پکنے سے پہلے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ کچا آم ہے، اسے اچار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اچار کے لیے استعمال ہوتا ہے تب وہ پکنے کے قریب ہوتا ہے، تو پکنے کے قریب پھل بیچا جا سکتا ہے، لیکن بالکل کچا پھل اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلا ابھی چھوٹی چھوٹی آم لگے ہیں، بالکل جس کو ہمارے یہاں امبیاں بولتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے آم لگے ہیں تو بندہ بیچ دے، اب ہو سکتا ہے اندھیری آئے وہ سارا گر جائے، اور اس کے بارے واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ باغ لے لیا، ابھی بالکل اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پھل لگے تھے، ابھی بڑا بھی نہیں ہوا تھا پھل، وہ طوفان آیا یا کوئی اس پہ آفت آئی اور پھل سارا تباہ ہو گیا۔ تو اب جس کا باغ تھا اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو، تو جس نے خریدا تھا اس نے کہا میں کس چیز کے دوں، جو پھل میں نے لینا تھا وہ تو سارا گر گیا۔ تو نبی کائنات علیہ السلام کے پاس جب معاملہ پہنچا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے پھل دے دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو باغ بیچا ہے۔ میں کہ پھل اس نے لے لیا ہے؟ میں کس چیز پہ اس سے اپنے بھائی کا پیسہ کھا رہے ہو، اپنے بھائی کا مال کس چیز پر کھا رہے ہو؟ اگر تمہارا باغ تھا تمہیں تو نقصان ہونا ہی ہونا تھا، لیکن دوسرے کا نقصان کیوں ہوا ہے؟ یعنی جو بندہ خود مالک ہے اس کو بکے نہ بکے اس کا نقصان تو اللہ نے اگر لکھا تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دوسرے کا کیا قصور ہے کہ جو کچے پھلوں کی بہ کر کے بعد میں سارے جڑ جائیں گر جائیں تو بچ بیچارہ دیکھتا رہے۔
تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کچے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کیا۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک پھل قابل استعمال نہ ہو اسے بیچنا جائز نہیں۔ پھل قابل استعمال اس وقت ہوتا ہے جب اس کا رنگ پیلا یا لال ہو جائے، عموماً تمام پھلوں کے اندر یہ ہے، عموماً جب وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا اس وقت جو ہے وہ سمجھنے کے استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرات حتى يبدو صلاحها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کیا ہے حتیٰ کہ اس کی صلاحیت واضح ہو جائے، حتى يبدو صلاحها، حتیٰ کہ اس کی صلاحیت یعنی جو پختگی ہے وہ واضح ہو جائے۔ پختگی کا مطلب ایک تو شاخوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قابل استعمال ہو جائے، تو اس صورت کے اندر بیچا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کے اندر جب کھجوریں پیلی ہو جاتی ہیں تو کھانے کے قابل، جس کو ہمارے ہاں ڈوکے بولتے ہیں، وہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ عرب سب زیادہ شوق سے وہ کھاتے ہیں۔ اب حرم کے اندر جو افطاری وغیرہ پہ لگائی جاتی ہیں ان میں سے بہت زیادہ وہ کھجوریں ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ قابل استعمال ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سیل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سیزن آتا ہے تو ریڑیوں والے وہ ڈوکے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہ قابل استعمال ہو جاتی ہے اس وقت۔ اس طرح آم ہے، آم اچار کے لیے اور کچھ دیر کے لیے، ویسے آم تو اتارے کچے جاتے ہیں، وہ کچے ان کو یعنی مسالہ وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں تو وہ ایک عرصے کے بعد پک جاتے ہیں، تو وہ تو، لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں تو پھر تو وہ جھڑ جاتے ہیں، اندھیری آئے تو گر گئے بس۔ اس طرح دیگر پھل ہیں۔ چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا، اس کو کہتے ہیں نجش، اس کو کہتے ہیں نجش یعنی نج کسی چیز، یعنی ویسے نجش کا معنی جو ہوتا ہے نا لغوی اعتبار سے نجش کہتے ہیں جانوروں کو بگانا شکار کرنے کے ارادے سے، جانور کو بگانا تاکہ آگے جال میں پھنسایا جائے۔ یہ عربی زبان میں دیکھیں، ہم جب کسی ورڈ کی، کسی لفظ کی جب ہم ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں نا وضاحت، تو ہمیں مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کی لغت کا بڑا اثر ہوتا ہے اس اصطلاح کے اندر، اصطلاح کو سمجھنے کے لیے۔ تو نجش کہتے ہیں شکاری کا شکار کو بگانا تاکہ اس کے جال میں پھنسے، تاکہ اس کے جال میں پھنسے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بولیاں لگ رہی ہیں منڈی پہ، بولی لگ رہی ہے، اب جو چیز بیچ رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لوگ ملے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی قیمت بڑھائے جاتے ہیں، الگ انہوں نے خریدنی نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی 200 300 400 500 600 700 800، اب وہ چیز 700 کی ہوتی ہے، وہ جو اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں نا وہ کہتا ہے 1000 900، دوسرا کہتا ہے 1100، اور بندہ کہتا ہے یار یہ قیمت اس کا مطلب واقعی کوئی یہ بڑی اچھی چیز ہے، لینی چاہیے مجھے بھی۔ وہ کہتا ہے چلو میں 1100 دوں گا، وہ کہتا ہے لاؤ، اب پھنس گیا نا، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو پھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں بسا اوقات، ایسے بالکل وہ سانپ اور وہ اس کی ڈانگ اور سانپ کی لڑائی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایسے ایک ہوتا ہے پیمانہ ٹائپ ہوتا ہے، اس کو لوہے کے اسکیل ہوتا ہے، اس کو لوہے کی ایک ہوتی ہے کیل سا، اس کے اوپر لگایا اور نیچے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم دیکھتے تھے، انہوں نے ایک لوہے کا ہوتا ہے اوپر اسکیل لگایا ہوتا ہے، اس کو گھماتے ہیں اور نیچے انہوں نے نمبر لگائے ہوتے ہیں، نیچے ڈبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی 10 نمبر پہ اگر اسکیل کھڑا ہو گیا، یہ پیمانہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو 200 روپیہ ملے گا، 20 پہ 30 پہ، اور آپ نے جو ہے وہ پیسے رکھنے ہیں، جتنے پیسے آپ رکھیں گے اگر اسکیل آپ کے پیسوں پہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو اس سے ڈبل ملیں گے، اور اگر آپ اس پہ نہ کھڑا ہوا تو آپ کے وہ گئے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بندے ان کے ملے ہوتے ہیں، وہ ساری جگہوں پہ وہ رکھ دیتے ہیں، ساری جگہوں پہ وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب بندہ جو نیا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاید یہ بھی مطلب لگا رہے ہیں، یہ جوئے کی صورت ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی کھیل رہے ہیں، وہ بھی ساتھ لگا دیتا ہے۔ کوئی نیا بندہ آیا جس کو بیچارے کو نہیں پتا، وہ بھی اپنے پیسے رکھ دیتا ہے، وہ اس رسک کے اندر کہ آپ شاید میرے اوپر اسکیل کھڑا ہو جائے گا، وہ پھر دوبارہ اس کو اور پیسے رکھ دیتا ہے، پھر وہ کہیں اور، ان کا ایک تجربہ بھی ہوتا ہے گھمانے کا، اور ایک سارے بندے ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، بس اوقات وہ کڑے پھینکتے ہیں، اس طرح کڑے ہوتے ہیں، وہ ایک گول سا دائرہ ہوتا ہے اس طرح ہلکا سا، اس کو پھینکتے ہیں، ڈبیاں رکھی ہوتی ہیں سگریٹ وغیرہ مختلف چیزوں کی، اس کے اوپر پھینکتے ہیں، جس ڈبی کے اوپر وہ گرے گا جا کے وہ آپ کی ہوگی، مطلب اس طرح وہ بسا اوقات ایک بھی نہیں گرتا۔ کوئی ایسا بندہ ہو جس کا نشانہ ہی نہ ہو تو وہ ایک کیا وہ 200 4,000 کے بھی اگر لے لے گا کڑے تو وہ کہیں بھی نہیں گرے گا، وہ کہیں آگے کبھی پیچھے کبھی راستے میں گر جاتا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ یہ سود ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جوا ہے۔ تو بہرحال یہاں حدیث میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسٹمر کو پھنسانے کے لیے، جیسے شکاری کو بھگاتا ہے نا جال میں پھنسانے کے لیے، نجش کا معنی یہ ہے
شکار کو بگانا جال میں پھنسانے کے لیے. اس طرح یہ اس کے پاس بندے ملے ہوتے ہیں بولی کے اندر, وہ بولیاں لگاتے ہیں تاکہ دوسرا پھنسے, قیمت بڑھاتے رہتے ہیں, خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی نجشی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بڑھانے کی غرض سے بولی لگانے سے منع کیا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا, لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا, تم ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے قیمت نہ لگاؤ چیز کی, نہ بغض رکھو نہ حسد رکھو. دیکھیں اگر آپ ان تینوں جملوں پہ غور کریں, پہلے ہے لا تناجشوا, پھر ہے لا تباغضوا, پھر ہے لا تحاسدوا. تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی اٹیچ ہیں. اگر آپ نجش کریں گے, چیزوں کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائیں گے, حسد بغض پیدا ہوگا, اس کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی, اور دوسرے کے ساتھ دھوکا ہوگا. یہ ظلم ہے مسلمان کا. اور میں کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے, مسلمان کے لیے ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے, نہ کہ اسے پنسانے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ دین کیا ہے, فرمایا دین النصیحہ. قلنا لمن, قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. فرمایا کہ نصیحت اللہ کے لیے, خیر خواہی اس کے رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے, اور حکمرانوں اور حاکم وقت کے لیے. خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمان کے لیے ہمدرد ہو, اس کے ساتھ دھوکا اپنے ساتھ دھوکا سمجھے, اس کے ساتھ فراڈ اپنے ساتھ فراڈ سمجھے, اس کے ساتھ ظلم اپنے ساتھ ظلم سمجھے. یہ ہے ہمدردی, یہ ہے خیر خواہی, دین النصیحہ. اس کا مفہوم ہم کبھی سمجھتے نہیں, بس سنتے رہتے ہیں, لیکن ہم کبھی سنتے نہیں. تو اس کے بعد جو ہے گوشت کی زندہ حیوان کے عوض میں بیع کرنا, گوشت کی زندہ حیوان کے بدلے میں بیع کرنا, یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی جنس اور قسم کی چیز میں سودا برابر ہوگا, فرق نہیں کیا جائے گا. ایک یہاں قاعدہ ذہن میں رکھ لیں, یہ قاعدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. ہمارے پاس دو جنسیں ہیں, ایک نقدی میں آتی ہے مال میں, اور ایک سامان میں آتی ہے. مال میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سونا اور چاندی, اور اس کے تابع جتنی کرنسی ہیں, جتنی بھی کرنسی کی قسمیں ہیں وہ ساری اس میں آتی ہیں. یعنی مال کے اندر سونا, چاندی, اور اس کے بعد جتنی کرنسیاں ہیں مختلف ممالک کی, وہ ڈالر ہو, وہ روپے پیسے ہوں, وہ ریال ہوں, وہ پاؤنڈ ہوں, یا جو بھی ہیں, لیرے وغیرہ, یا ان کا مصری جو ہے وہ جینیا ہوتا ہے, جنہیں جتنے بھی یہ ساری یہ نقدی میں آتی ہے, سونے چاندی کے تابع. ایک جنس یہ ہو گئی. دوسری جنس ہے طعام. ابھی ہم نے حدیث کے اندر پڑھا, طعام کھانے پینے کی چیزیں, جو گندم ہے, جو ہے وغیرہ. دو جنسیں الگ الگ ہیں. آگے ان کی پھر دو قسمیں, اور وہ ہے کیٹاگریز. ایک کی کیٹاگری اور ہے, دوسری کی اور ہے. مثلا ایک جنس کے اندر 3 کیٹاگریز ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں, جیسا کہ سونا چاندی ہے. اب کچھ کرنسی ایسی ہیں جو سونے کے تابع ہیں, کچھ ایسی ہیں جو چاندی کے تابع ہیں. جو سونے کے تابع ہیں وہ کرنسی بہت ہائی لیول پہ ہوگی, جیسا کہ دینار ہے کویت کا. کویتی دینار اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی کرنسی ہے میرے علم کے مطابق. کویتی دینار جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی کرنسی ہے, اور آپ وہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے تقریباً 500 کے قریب پہنچ چکا ہے, 400 سے اوپر شاید ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عمانی ریال ہے, اس کے بعد عمانی ریال ہے جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 300 سے اوپر ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈالر, اور یہ دیگر چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں بعد میں. تو اب یہ اصل میں اس ملک کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے, اور وہ ان کی جو کرنسی ہے وہ کیا سونے کے تابع ہے یا چاندی کے تابع ہے, یہ اسی حساب سے کرنسی کی قیمت ہوتی ہے. لہٰذا جنس ایک ہے, لیکن آگے ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. مثلا سونے کے تابع ہے, چاندی کے تابع ہے, یہ ڈالر ہے, یہ ریال ہے, یہ روپے ہیں, یہ لیرے ہیں, یہ جنے ہیں, یہ پاؤنڈ ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ ساری چیزیں الگ الگ. اچھا یہ ایک ہے. ادھر اگر ہم خوراک کو دیکھیں, جنس کو, جنس ایک ہے خوراک, وہ گندم ہو, وہ جو ہو, وہ کھجور ہو, وہ کشمش ہو, کوئی بھی چیز ہے. اب ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں, لیکن جنس ایک ہے. جنس کیا ہے؟ ان کی طعام ہے. اب اس میں قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر جنس ایک ہو, کیٹیگری بھی ایک ہو, تو اس صورت کے اندر نہ ادھار جائز ہے اور نہ تفاضل جائز ہے. نہ ادھار جائز ہے اور نہ اضافہ. تفاضل کا معنی اضافہ لینا. مثلا آپ ڈالر کی بیع ڈالر کے بدلے میں کر رہے ہیں نا, تو ڈالر کے بدلے میں ڈالر کی بیع برابر ہوگی اور ادھار نہیں ہوگا, یہ مطلب ہے. نقد و نقدی اور برابر. گندم کی بیع گندم کے بدلے میں کر رہے ہیں تو برابر ہوگی. یہ نہیں کہ 5 من کے بدلے میں 10 من. ہاں, اگر آپ اچھی کوالٹی کی گندم لینا چاہتے ہیں اس کو سیل کریں اور اچھی کوالٹی کی گندم لیں, پھر گندم کا سودا گندم کے بدلے میں نہیں ہو سکتا. اگر کرنا چاہتے تو برابر کرو.
اگر کرنا چاہتے ہو تو برابر برابر. اسی طرح یہاں ہمارے بینکوں کے اندر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ نئے پیسے عیدی پہ دیتے ہیں جب عید آتی ہے اور اس کے بدلے میں زیادہ پیسے لیتے ہیں. یہ میں مسئلہ اس وجہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت زیادہ مسائل کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس قاعدے کی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جب عیدیں آتی ہیں تو عید پر کیا کرتے ہیں بینک والے پیسے دیتے ہیں آپ کو, مثلا 1000 کے 700 دیتے ہیں, مثلا مثال دے رہا ہوں میں, مجھے نہیں پتا کہ کیا کس قیمت پہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے نئے نوٹ دیں, ہر گھر کی خواہش ہوتی ہے ہمیں نئے نوٹ مل جائے. اب وہ بینک والے کیا کرتے ہیں وہ نئے نوٹ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں 1000 کے بدلے 1500 لیتے ہیں, 2000 کے بدلے 2500 لیتے ہیں مثلا. اب بھائی جنس ایک ہے, کیٹاگری ایک ہے, وہ بھی روپے وہ بھی روپے, اب اضافہ کس بات پہ لے رہے ہو؟ یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. بھائی نہیں ملتے آپ کو پورے برابر برابر تو نہ لو, نہ دو بچوں کو. تم کاروبار تو غلط کر رہے ہیں نا, سودی کاروبار کر رہے ہیں, یہ سود ہے, یہ سود ہے. لہٰذا یہ اصول سمجھ لیں آپ تو کئی مسائل حل ہو جائیں. جنس اگر ایک ہے, کیٹاگری بھی ایک ہے, تو نہ تفاضل جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے. ادھار بھی نہیں ہو سکتا اس میں دونوں چیزوں میں, اور نہ اضافہ, برابر برابر. گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, کھجور کے بدلے کھجور, سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی. ہاں اگر آپ کوئی سونے کی کیٹاگری اور لینا چاہتے ہیں تو اس کو سیل کر کے نقدی کے بدلے میں لو, کوئی اور چیز کے بدلے میں لو, لیکن یہ نہیں کہ آپ سونے کے بدلے سونا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر جنس ایک ہو لیکن کیٹاگری بدل جائے, یہ اصول سمجھتے جائیں, ہم 4 صورتیں بنائیں گے اس کی. اگر جنس ایک ہو, کیٹاگری بدل جائے, اس کی کوالٹی بدل جائے, تو اس صورت کے اندر ادھار جائز نہیں لیکن تفاضل اور اضافہ جائز. مثلا ڈالر کے بدلے میں پیسے, پیسے, روپے پسلے کے بدلے میں ریال. اب یقیناً یہ بات سمجھ آنے والی کہ کرنسی بڑی ہے, ہماری کرنسی چھوٹی ہے. اب اس میں ادھار جائز نہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اس میں دونوں طرف نقد و نقدی ہوگا لیکن اضافہ جائز ہے, کیونکہ وہ سونے کے تابع ہیں, ہماری چاندی کے تابع مثلا, یا پتل کے برابر ہیں, یا لوہے کے, بلکہ ہمارے تو پلاسٹک کے برابر بھی نہیں, ہمارے روپے تو پلاسٹک کے برابر بھی نہیں رہ گئے. تو اس وجہ سے یہاں جنس ایک ہے اور وہ ہے نقدی, سونا چاندی, لیکن کوالٹی بدل گئی ہے, کیٹاگری بدل گئی ہے. وہ ڈالر ہے, ہمارا روپیہ ہے, وہ ریال ہے, ہمارا روپیہ ہے. لہذا اس صورت کے اندر ادھار نہیں ہو سکتا, دونوں طرف سے نقد و نقدی ہوگا لیکن اضافہ جائز ہے کیونکہ کیٹاگری بدل گئی. اچھا, اگر جنس بھی بدل جائے, کیٹاگری بھی بدل جائے, تو پھر ادھار بھی جائز ہے اور اضافہ بھی جائز ہے. یہ کیسے؟ مثلا ایک طرف سے سونا ہے, دوسری طرف سے گندم ہے, ایک طرف سے ریال ہے, دوسری طرف سے کھجوریں ہیں, ایک طرف سے روپے ہیں, دوسری طرف سے گندم ہے یا جو ہے. اب اس صورت میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں اور آپ اضافہ بھی لے سکتے ہیں, اور یہ معقول ہے, سمجھ آنے والی چیز ہے, کیونکہ جنس بھی الگ الگ ہے دونوں چیزوں کی, سمن اور مسمن کی. سمن اور مسمن کی یعنی قیمت اور جس چیز کی قیمت دی جا رہی ہے, ان دونوں کی جو ہے وہ جنس بھی الگ ہے اور کوالٹی کیٹاگری بھی الگ ہے. اس صورت کے اندر آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں اور تفاضل اور اضافہ بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ اصول سمجھ گئے, یہ چاروں صورتیں آپ سمجھ گئے. جی سر, چوتھی صورت بتائیے, وہ اس کی تھوڑا سا دوبارہ اس کو کر دیں ایکسپلین. وہ یہ ہے کہ آپ جس کا سودا کر رہے ہیں دونوں چیزوں کی جنس ایک نہیں, جنس الگ ہے اور کوالٹی بھی الگ, کیٹاگری بھی الگ ہے. مثلا ادھر سے نقدی ہے, ادھر سے جنس تام ہے, ادھر سے سونا ہے, ادھر سے گندم ہے, یا ادھر سے جو ہے یا ادھر سے کھجور ہے. تو ادھر سے جنس بھی اور ہے اور کوالٹی کیٹاگری بھی اور ہے. لیکن اگر ہم کریں مثلا, ہم اگر ادھر آ جائیں تام کی طرف, کھانے کی طرف, آپ سودا کرنا چاہ رہے ہیں کھجور کا گندم کے بدلے میں یا گندم کا جو کے بدلے میں. اب یہاں اضافہ تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں. یہاں اضافہ تو جائز ہے کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے اور وہ طعام ہے, خوراک ہے. خوراک کے اندر ادھار جائز, جو ادھار جائز نہیں, اضافہ جائز ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 سر, سمجھ آ گئی. ہاں, لیکن جنس بدل جائے تو پھر دونوں چیزیں جائز ہیں, ادھار بھی ہو سکتا ہے اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر جنس ایک ہو, کوالٹی کیٹاگری اور ہو, تو پھر اضافہ ہوگا لیکن ادھار نہیں ہوگا, پھر اضافہ ہوگا لیکن ادھار نہیں ہوگا. اسی طرح ہم ڈالر کے بدلے میں پیسہ یا ریال یا کوئی بھی نقد و نقدی ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, حدیث ہم پڑھیں گے آگے, یدن بیدن مثلا بمثل, یدن بیدن مثلا بمثل.
ہاتھوں ہاتھ اور نقد و نقدی برابر برابر، کوئی ادھار حدیث آ رہی انشاءاللہ، مزید مسئلہ وہاں واضح ہو جائے گا۔ تو یہی بالکل سیم قسم ہے۔ اب وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، اب وہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، مطلب ذبح کیا گیا، اب دونوں کو ہم اس کو برابر نہیں کرتے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی آپ ایسا کریں، میں شادی ہے، آپ ولیمہ کرنا ہے، مجھے جو ہے وہ مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 من مجھے دے دیں گوشت، 10 من مجھے گوشت دے دیں۔ اچھا جی، پھر آپ کہتے ہیں میں آپ کو میرا فلاں جو کھڑا ہوا ہے نا جانور، اتنا بڑا جانور میں آپ کو وہ دوں گا، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو، اور یقیناً ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ برابر ہو بالکل، کیونکہ تول کر بھی کیا جائے تو یہ برابر ہو سکتا ہی نہیں، اس کا وہ نکلنا ہے، گند بھی نکلنا ہے، اوجری بھی نکلنی ہے، اس کے گوبر شوبر بھی نکلنا ہے، اس کے پائے، اس کے ہر چیز نکلنا ہے، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اس طرح ایک بندہ کہتا ہے جی میں گندم میرے پاس ہے، آپ مجھے کھڑی گندم دے دیں اور میں آپ کو اتنے دے دیتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہماری گندم ابھی تک جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، فصل کچی ہے، آپ ایسا کریں آپ مجھے 10 من گندم دے دیں، میں جب ہماری فصل آئے گی تو میں آپ کو 10 من گندم دے دوں گا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے اس کو مستثنا کیا ہے، شریعت نے اس کو مستثنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اہل مدینہ کو اجازت دی تھی کہ تم جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے اگر کچی کھجوریں چاہتے ہو، جس کو ڈوکے کہتے ہیں، تو تم طے کر لو کہ وہ اندازہ لگاؤ کہ کتنی بنتی ہیں، اس کے برابر تم جو ہے وہ جب خشک ہو جائیں تو اس کے برابر تم جو ہے جتنی وہ کھجوریں خشک ہوتی ہیں اس کے برابر تم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہو، آپس میں تبدیل کر سکتے ہو۔ یہ استثنائی صورت ہے حدیث کے اندر۔ تو زندہ حیوان کے بدلے میں گوشت کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اس میں دھوکہ بھی اور سود بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور، والملح بملح، نمک کے بدلے میں نمک، مثلا بمثل، برابر برابر ہوگا، یعنی مثلا بمثل سواء بسواء، برابر برابر، مثلا بمثل، اگر کوئی چیز اس کی یعنی جنس ہے تو جنس کیٹیگری ایک ہوگی، سواء بسواء وزن میں ہے تو برابر برابر ہو، یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد و نقدی ہو۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، پس جب یہ قسمیں بدل جائیں، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، پس جیسے چاہو تم اضافے کے ساتھ لے لو لیکن نقد و نقدی۔ یہاں صنف سے مراد کیٹیگری ہے، نہ کہ جنس، کیٹیگری ہے۔ اگر کیٹیگری بدل جائے، مثلا طعام کے اندر آپ کھجور کی نمک کے بدلے میں کرنا چاہتے ہیں یا جو کے بدلے میں کرنا چاہتے ہیں، پھر اضافہ جائز ہے، لیکن کان یدن بیدن، نقد و نقدی ہوگا، یہ مطلب ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، پس جب ان دونوں جنسوں میں ان کی کیٹیگری بدل جائیں تو پھر تم اس میں فَبِيعُوا، پس تم سودا کرو، کیف شئتم، جیسے چاہو، اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، جب نقد و نقدی ہو، یعنی چاندی کی سونے کے بدلے میں، گندم کی جو کے بدلے میں، یا کھجور کے بدلے میں، یا نمک کے بدلے میں، تو اس صورت کے اندر تم اضافہ لے سکتے ہو لیکن نقد و نقدی ہوگا، ادھار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پہلی جنس میں سے دوسری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، سونے کی کھجور کے بدلے میں، پھر ادھار بھی جائز ہے اور پھر اضافہ بھی جائز ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ادھار پر ادھار کی بیع کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز 1 سال کے ادھار پر لیتا ہے، پھر جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو مالک کو کہتا ہے مجھے مزید مہلت دے دو، میں 1 سال کے بعد اس کی قیمت میں 10% اضافے کے ساتھ آپ کو لوٹا دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں سود ہے، اس میں سود ہے، اور سود جس صورت کے اندر بھی آئے وہ جائز نہیں۔ ایک بیع میں 2 بیع کرنا، ایک سودے میں 2 سودے کیسے؟ اس کی پہلی صورت یہ ہے، دکاندار کہے یہ چیز نقد 1000 کی ہے اور ادھار 1500 کی ہے، پھر گاہک بغیر فائنل کیے چیز کو وہاں سے لے جائے اور کوئی فائنل نہ کرے، یعنی وہ کہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے جی پیسے دے دینا، چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے ادھار دینے، نقد لی ادھار لی، کوئی پتہ نہیں۔ ایک صورت تو یہ علماء نے ذکر کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو کوئی سامان 1000 کا ادھار دے کر اس سے نقد 800 یا اس سے کم قیمت پہ خرید لینا، جس کو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا بیعینہ۔ بیعینہ جو ہے اس کی صورت تقریباً یہ ہے، کم قیمت پہ ادھار زیادہ دے دینا اور نقد کم قیمت پہ لے لینا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ میں اپنا یہ گھر تجھے اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ تو مجھے اپنی گاڑی بیچے، تم اگر مجھے اپنی گاڑی بیچو گے تو میں آپ کو اپنا گھر دوں گا، تو یہ ایک سودے کے اندر 2 سودے ہو رہے ہیں اور یہ جائز نہیں۔ اسی طرح آج کل جو ہے وہ لوگ قرض دیتے ہیں، قرض دے کر اس کی کوٹھی اس کا گھر پورا جو ہے وہ
وہ اس پہ رکھ لیتے ہیں، گروی رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو کرائے پہ آگے دے دیتے ہیں. تو گروی رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آگے کرائے پہ دینا اور اس کا کرایہ استعمال کرنا یہ اصل میں حرج ہے اور یہ سود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ منع کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیع کرنے سے ایک بیع میں، ایک سودے میں دو سودے بیع وقت کرنے سے منع کیا. حدیث ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث صحیح اور حسن ہے. حسن صحیح یعنی صحیح درجے کی حدیث ہے. اچھا جی، وہ بیوع جن میں اختلاف ہے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان میں قسطوں پر کاروبار، قسطوں پہ کاروبار کرنا جس کو بیع تقسیط کہتے ہیں. بیع تقسیط جو ہے اس کو منجمن یعنی قسطوں میں، عرب میں کیا ہوتا تھا، عرب یہ کرتے تھے کہ یہ سامان گھر وغیرہ مجھ سے لے لو اور فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا تو آپ مجھے ہر فلاں فلاں ستارہ طلوع ہوتے ہوئے مجھے اتنی قیمت دو گے، پھر اگلے پہ اتنی دو گے، پھر اگلے پہ اتنی، یا چاند کی فلاں تاریخ کو مجھے تم اتنے پیسے دو گے، پھر اگلی قسط میں اتنے دو گے، پھر اگلی قسط میں اتنے دو گے. اس طرح کر کے وہ طے کر لیتے. اس وجہ سے اس کو بیع تقسیط کہتے ہیں، یعنی اس کو حصوں میں تقسیم کر لینا. اور اسی طرح جو مکاتبت ہوتی ہے، غلام اپنے آقا سے مکاتبت کر لیتا تھا، وہ بھی قسطوں میں ہوتا تھا کہ آپ نے مجھے اپنی قیمت 10,000 درہم جمع کروانی ہے، کتابت ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے. اب وہ قسطوں میں بیچارہ جمع کرواتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فروخت کردہ چیز فوری طور پر دی جاتی ہے اور اس کی مکمل یا کچھ قیمت معلوم مدت اور قسطوں میں ادا کی جاتی ہے. ہمارے یہاں ایڈوانس رکھے ہوئے لوگوں نے کہتے ہیں جی آپ 2 لاکھ ایڈوانس دے دو، باقی جو ہے وہ بعد میں قسطوں میں جمع کرواتے رہنا. اس کا حکم جاننے کی اہمیت، یعنی کیوں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. بیع تقسیط ان مسائل میں سے ہے جو اس دور میں جن کا حکم معلوم کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس لیے اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ مسئلہ بہت سی امتوں اور افراد میں پھیل چکا ہے. کمپنیاں اور ادارے سامان بنانے اور باہر سے لانے والوں سے قسطوں میں خریداری کرتے ہیں اور اپنے گاہکوں کو بھی قسطوں میں فروخت کرتے ہیں، مثلا گاڑیاں، جائیداد اور اس طرح کی جو ہے وہ مختلف قسم کے آلات اور الیکٹرانک چیزیں اور کئی چیزیں. اور بینک وغیرہ بھی اسے پھیلانے کا باعث ہیں. وہ اس میں باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ بطور ایک دلالی کے اس کام کر رہے ہیں. اس طرح کے بینک سامان نقد خرید کر اپنے کسٹمر کو ادار قیمت پر قسطوں پہ دیتا ہے. اب اس میں یقیناً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خلل کہاں ہے اور اس میں جائز کیا ہے. تو بیع نسیہ جو ہے ادار کے جواز میں دلیل وارد ہے اور یہ قیمت کو مؤخر کرنے اور مؤخر کرنے والی بیع کا نام، اس کو بیع نسیہ کہتے ہیں. بخاری اور مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ادار غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی درع گروی یعنی زرہ جو ہوتی ہے وہ گروی رکھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ ادار لینے کے اندر یعنی اس کے اندر ادار ہے، آپ نے اسے نقد لے کر اس کو ادار دینے کے بعد ٹھیک ہے نا اس کی قیمت، یہ حدیث قیمت ادار کرنے کی بیع پر دلالت کرتی ہے اور قسطوں کی بیع بھی قیمت ادار کرنے کی بیع. اس میں غایت یہ ہے، انتہا یہ ہے یعنی کہ اس میں قیمت کی قسطیں ہر قسط کی مدت میں مقرر ہوتی ہے اور حکم شرعی میں اس کا کوئی فرق نہیں کہ ادار کردہ قیمت کی مدت ایک ہو یا کئی مدتیں اس کے اندر ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، یہ لونڈی تھیں. بغیرہ اور مغیث کا واقعہ معروف ہے، بریرہ اور مغیث کا واقعہ معروف ہے. یہ دونوں غلام تھے. حضرت مغیث جو ہیں ان کی شادی ہوگی بریرہ سے اور بریرہ جو ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو مغیث جو ہیں وہ بڑے روتے تھے بیچارے. تو اللہ کے نبی نے کہا بریرہ بیچارہ پریشان ہے، آپ سے اس کو محبت ہے تو آپ اس سے کیوں چھوڑ رہی اس کو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرا تو مشورہ ہے، میں حکم نہیں دے رہا. میں کہ اللہ رسول پھر میں اس کے ساتھ مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو حضرت مغیث بیچارے جو ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو مدینہ کی گلیوں میں روتے تھے. یہ سچے عشق کی مثال ہے، یہ سچی محبت کی مثال ہے جو احادیث میں موجود ہے. حضرت عباس جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غالباً یا حضرت عمر کے ساتھ تھے، تو وہ دیکھ کر ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے دیکھیں یہ سچا عاشق ہے. حضرت مغیث کی بات کر رہے تھے، وہ مدینہ کی گلیوں میں بیچارے روتے تھے اور بریرہ کرتے تھے. لیکن بریرہ بیچاری جو ہے وہ جو ہے جب آزاد ہو گئی تو وہ ان کو چھوڑ گئی. تو اللہ کے نبی نے سفارش بھی کی کہ بریرہ آپ اس کے ساتھ رہو، وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا تو مشورہ ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کا مشورہ ہے نا تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. بیچارے وہ گلیوں میں روتے تھے. یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. حضرت عباس نبی کے چچا دے کر ہنستے تھے اس کو کہ دیکھیں یہ بیچارہ کاش جو ہے وہ بریرہ اس پہ رحم کھائے اور ترس کھائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں ہمارا جو اصل محل شاید وہ یہ ہے کہ حضرت بریرہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئیں
اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ میں کتابت کر لی ہے، مکاتبت کر لی ہے، اور ہر برس 1 اوقیہ دینا ہے. یہ چاندی کی ایک مقدار ہے جو انہوں نے طے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری جو ہے وہ خود ادا کر دی. اب جب ادا کر دی تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کو آزاد کرتے ہیں، لیکن ولا ہمارے ذمہ ہوگی، مطلب یہ اس کی نسبت ہماری طرف کی جائے کہ انہوں نے آزاد کی. آپ کو پتا ہے کہ جو خرید کر غلام کو آزاد کرتا ہے نا، ولا اس کے نام ہوتی. یعنی آپ نے سنا ہوگا نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس، آپ نے اکثر سنا ہوگا. نافع جو کہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے. تو ولا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے غلام یا کوئی لونڈی خرید کر آزاد کی ہے، وہ آگے اس کے خاندان تک آخر تک اس کی ولا جو ہے وہ آزاد کرنے والے کے نام ہوتی. یعنی جب بھی اس کی اولاد کی اولاد آگے تک ان کی نسبت ہوگی تو ان کی طرف ہوگی جنہوں نے آزاد کیا. اس وجہ سے بہت سارے غلاموں کو کہتے ہیں الہاشمی، القرشی مولا ہوں، الزہری مولا ہوں، یعنی بنو زہرہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا. قریش میں سے کسی نے خرید کر آزاد کیا تو کہتے ہیں قرشی مولا ہوں. تو نافع جو ہیں مدنی امام جو ہیں قراء میں سے ہیں اور محدث ہیں، امام ہیں، عبداللہ بن عمر کی آزاد کردہ غلام، اس وجہ کہتے ہیں نافع مولا ابن عمر. تو حضرت بریرہ کو جب حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کیا تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ولا ہماری. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے اور آپ بہت غصے ہوئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قوم کو کیا ہے، یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں. فرمایا کہ اللہ کی قسم جو شروط اللہ کی کتاب میں نہیں وہ ساری باتیں اگرچہ 100 شروط کیوں نہ، ولو کانت 100 شرطیں، اگرچہ 100 شروط کیوں نہ، ساری کی ساری باتیں. تو یہ واقعہ حضرت عائشہ کا وہی ہے کہ ان کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے جب انہوں نے کہا، ان کے مالکوں نے بریرہ کے، کہ ہم ولا اپنی طرف کریں گے. یہ حدیث ادار قسطوں میں قیمت کی ادائیگی کے جواز کی دلیل ہے کہ قسطوں میں چیز ادار لی جا سکتی ہے، لیکن یہاں اختلاف نہیں. اصل یہاں قسطوں کی صورت میں چیز کو یعنی قیمت کو ادا کرنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا، لیکن اختلاف جو اضافی قیمت ہے ادار کے بدلے میں نقد کے مقابلے میں ادار کی زیادہ لینا، اصل یہاں مسئلہ ہے. تو اس میں ہے کہ اگرچہ قیمت ادار کرنے میں جواز کی نصوص وارد ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل اور نص نہیں ملتی کہ ادار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جائے. اس لیے علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. بہت کم علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں اس لیے کہ یہ سود ہے، اور بہت سارے اس کی جواز کے قائل ہیں. ان کا کہنا یہ ہے اس لیے کہ اس میں قیمت زیادہ ہے اور یہ زیادہ قیمت مدت کے عوض میں ہے اور یہی سود ہے. وہ کہتے ہیں یہ سود ہے، اس وجہ سے جائز نہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک سودے میں 2 سودے. جمہور علماء جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں اس کے جواز کے قائل. ذیل میں ان کی تفصیل ہے. حنفی مذہب میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مدت کے عوض قیمت بڑھ جاتی ہے. بدائع الصنائع دیکھیں آپ. مالکی مذہب کے اندر ہے وقت کے لیے قیمت میں سے کچھ مقدار رکھی گئی ہے، بدایت المجتہد کے اندر ہے. شافعی مذہب کے اندر یہ ہے کہ نقد 5 ادار میں 6 کے برابر ہے، الوجیز امام غزالی کی. حنبلی مذہب کے اندر یہ کہ مدت قیمت میں سے کچھ حصہ لیتی ہے، فتاوی ابن تیمیہ شیخ الاسلام. اس پر انہوں نے قرآن و سنت سے دلائل بھی دیے ہیں اور ان میں بعض ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اس آیت کو عموم کے اعتبار سے بیع کی سب صورتوں کو شامل ہے اور اس میں مدت کے عوض میں قیمت زیادہ کرنا بھی شامل ہے کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں. یہ پہلی دلیل ہے ان کی. نمبر 2، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تراض منکم. ہم نے آیت پہلے پڑھ لی، اس وجہ سے میں اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. ہاں اگر وہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ آیت بھی عموم کے اعتبار سے طرفین کی رضامندی کی صورت میں بیع کے جواز پر دلالت کرتی ہے. لہٰذا جب خریدار اور تاجر مدت کے عوض قیمت بڑھانے میں اتفاق کر لیں تو بیع صحیح ہوگی. تیسرا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہ کھجوروں میں 2 اور 3 برس کی بیع سلف کرتے تھے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی کسی چیز کی بیع سلف کی وہ معلوم ماپ اور تول اور مدت معلومہ میں بیع کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. بیع سلف نصاً اور اجماعاً جائز ہے. یہ بیع تقسیط کے مشابہ ہے. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ خریدار اس میں سستی قیمت کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور فروخت کرنے والا مال پہلے حاصل کر کے نفع حاصل کرتا ہے. اور یہ مال مطلب نقدی پیسے اس کے جو درم و دینار یا کوئی بھی چیز. یہ دلیل ہے کہ خرید و فروخت میں مدت کا قیمت میں حصہ ہے
اور خرید و فروخت میں اس کا کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں المغنی ابن قدامہ کی یہ حنبلی فقہ پر ہے، المغنی ابن قدامہ کی، ادار کے عوض میں قیمت زیادہ کرنا مسلمانوں کا عمل بن چکا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، لہذا اس صورت میں بیع پر اجماع، یعنی یہ بیع پر یہ اجماع کی مانند ہے ان کا۔ شیخ ابن باز، امام ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ امام ہے، یہ ہمارے وقت کے یہ امام تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی حالات زندگی پڑھا کریں۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نبینا تھے، لیکن اللہ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو اللہ اس کا عوض دیتا ہے، اللہ اس کا عوض دیتا ہے۔ نبینا آدمی اگر ہے تو اللہ نے اس کی قوت اس کے دماغ کے اندر رکھی ہوتی ہے، اس کے حافظے کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نبینا تھے لیکن وقت کے امام تھے، ان کے فتاوے، ان کی اجتہادات، ان کے تشریحات اور ان کے اقوال انتہا درجے کے فہم اور جو ان کے جو ہے وہ استقراء اور ان کے جو تفقہ فی الدین ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ شیخ ابن باز سے مدت کے عوض میں قیمت زیادہ کرنے کے حکم کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نقد کی بیع ادار کے علاوہ ہے اور آج تک مسلمان اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، اس کے جواز پر ان کی جانب سے یہ اجماع کی مانند ہی ہے۔ اور بعض شاذ اہل علم نے مدت کے عوض قیمت زیادہ کرنا منع قرار دیا ہے اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ سود ہے۔ اس قول کی کوئی وجہ نہیں بنتی اور نہ ہی سود ہے، اس لیے کہ تاجر نے جب ادار سامان فروخت کیا تو وہ مدت کی وجہ سے قیمت زیادہ کر کے نفع حاصل کرنے پر متفق ہوا اور خریدار بھی مہلت اور مدت کی بنا پر قیمت زیادہ دینے پر متفق ہوا، کیونکہ وہ نقد قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اس طرح دونوں فریق اس معاملے میں نفع کر رہے ہیں۔ یقیناً جو نقد خرید سکتا ہے وہ کیوں اتنی قیمت دے گا، ادار پہ لے گا، وہ تو نقد ہی لے گا نا، لیکن بیچارہ جو نہیں دے سکتا وہی مجبوری کی صورت پہ لیتا ہے۔ نبی اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب ضروریات آتی ہیں تو اس وقت شریعت کے حکم جو ہیں وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی الامر اذا ضاق اتسع، ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب معاملے میں تنگی ہوتی تو شریعت کے حکم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جو اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تو وہ ادار میں 1 اونٹ کے بدلے 2 اونٹ خریدتے تھے۔ پھر یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مدجج الفرمان میں بھی داخل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ بے میں رضامندی سے ہو، اس کو لکھ لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قسطوں کی بیع مندرجہ ذیل اصولوں کے مطابق جائز ہے، یہ اصول انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے بعد میں، اور اس میں دلائل دیے ہوئے سارے انشاءاللہ جب آپ تسلی سے پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کا بھی ایک رجحان بن جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب انسان کے بعد نقد چیز لینے کی استطاعت ہو، کیپیسٹی ہو تو نقد لے، لیکن اگر مجبور ہے اور نہیں لے سکتا تو اس شرط پہ لے قسطوں پر کہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں سود نہیں دے گا، اس شرط پہ لے کہ اگر قسط لیٹ ہوگی تو اس پہ اضافی نہیں دے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے، کوئی کمپنی، کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے آپ کو اس شرط کے مطابق چیز ملتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ پھر اس صورت کے اندر جائز نہیں کہ اگر وہ کیونکہ ان صورتوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا اس شروط ہیں، یہ جو 10 یا جتنی صورتیں یہاں دی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں گے نا آپ، اس کے اندر باقاعدہ شروط ہیں کہ اگر یہ شروط ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اضافی قیمت نہ لیں، قسط لیٹ ہونے کی صورت میں اضافی قیمت نہ لی جائے، اگر اضافی قیمت لی جائے تو یہ تو ایک طرح کا سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ان شروط کو مد نظر رکھا جائے جو شروط علماء نے ذکر کی ہیں، یہ اس کے بعد آ رہی ہیں، ان کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی اوپر ہو چکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔